السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید۔ ہماری آج کی ناول کا نام ہے تیرے سنگ حسین ہے رہ گزر، از قلم شہزادی عباس خلجی۔ ہماری ناول ایک بہت ہی خوبصورت فیملی ناول ہے، لا اسٹوری بیس ناول ہے۔ ہماری ناول کزن بیس ہے۔ اس ناول کو میں نے پہلے پورا ریڈ کی ہوں اور اس کے بعد اپنا ریویو دے رہی ہوں۔ مجھے ناول بہت اچھی لگی، بہت پیاری ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ناول انشاءاللہ بہت پسند آئے گی۔ آپ لوگ جو لوگ ناول سننا پسند کرتے ہیں سنیے، جو ریڈ کرنا پسند کرتے ہیں وہ ریڈ کیجیے اور خوب انجوائے کیجیے۔ اور ہاں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ ایسے ہی اچھی اچھی ناول کے ساتھ میں حاضر ہوتی رہوں گی۔ چلیے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ سنگ مرمر کی تنگ سیڑھیاں پھلانگتا وہ تیزی سے اوپر آ گیا۔ مدھم چاند کی روشنی میں اس کے پرکشش نقوش پر پھیلا اضطراب اور مایوسی آسانی سے دکھائی دے رہے تھے۔ چند لمحے قبل اس سے کہی جانے والی بات کے اثر نے اسے یوں سب کے بیچ اٹھ آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مرتضیٰ، وہ بھی اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ آئے گی اس کے پیچھے، ہمیشہ کی طرح تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اس کا سانس پھول رہا تھا۔ وہ چپ چاپ رخ موڑے خفا خفا سا رہا۔ اوہو، ایک تو تم نے یہ عورتوں کی طرح ذرا سی بات پر روٹنا کہاں سے سیکھ لیا ہے؟ وہ خاموش رہا۔ اگر تایا ابا کچھ کہتے ہیں تو تمہارے بھلے کے لیے کہتے ہیں نا؟ کہیں، ضرور کہیں، مگر یوں ہر کسی کے سامنے تذلیل کس لیے؟ وہ چٹکا۔ مرتضیٰ، اب میں، ابا اور سبین تمہارے لیے ہر کسی ہو گئے؟ اس کے خفگی سے کہنے پر خجل ضرور ہوا مگر رخ پھر ہی کھڑا رہا۔ پتہ نہیں، مگر مجھے اچھا نہیں لگتا ہر وقت ایک ہی رٹ، ایک ہی تانا، کچھ نہ کرنے کا، خالی بیٹھا رہنے کا۔ میں کوشش کر تو رہا ہوں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ نوکری کے لیے جوتیاں چٹکا رہا ہوں، پھر کیوں مجھے بار بار ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے؟ اوہو، اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ یہ باتیں تو تمہیں سرگرم رکھنے کے لیے ہوتی ہے نا، بے وقوف۔ نیم سنجیدہ انداز میں کہہ کر تھوڑا آگے جھکی۔ یہ لفظ ہی تو تمہیں سرگرم عمل رکھتے ہیں، انہیں کمتر نہ سمجھنا۔ وہ شریر انداز میں بولی۔ بس کر لی بکواس، اب جاؤ یہاں سے۔ میں اوپر کچھ وقت سکون سے گزارنے آیا ہوں اور یہاں بھی تمہاری کینچی جیسی زبان۔ سوچ لو لڑکے، میں چلی گئی تو پھر واپس نہیں آؤں گی۔ ہمیشہ سے ایسے ہی تھی، غیر سنجیدہ، لاؤبالی۔ ہاں ہاں جاؤ، اوکے، پھر میں تو چلی۔ اور یہ جو تمہاری پسند کی میٹھی مکئی لائی تھی نا، یہ بھی لے جا رہی ہوں۔ ہاتھ میں تھمی کاغذ کی بنی 2 کپیوں میں مکئی لیے وہ واپس مڑی۔ مرتضیٰ نے تھوڑا سا پلٹ کر دیکھا، وہ اس کے پیچھے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ندیدے دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ مرتضیٰ چلتا ہوا چھت کی منڈیر کے پاس جا کھڑا ہوا۔ مریم بھی چلتی ہوئی اس کے پاس جا رکی۔ زرد زرد سا چاند، ہلکی چاندنی بکھیرے ہوئے تھا۔ چھت پر پھیلے سناٹے کے دامن میں زرد سی بہتی چاندنی بہت سحر آفرین لگ رہی تھی۔ مریم آگے بڑھ کر اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ لو کھاؤ اپنی فیورٹ میٹھی مکئی۔ مرتضیٰ نے ایک نظر اس کے بڑے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو جو خلوص و اپنائیت کی روشنی سے دمک رہا تھا۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ لو نا۔ اس نے کاغذ کی کپی اس کے ہاتھ میں تھما دی اور خود بھی مگن سی کھانے لگی۔ مرتضیٰ کو اس پر ٹوٹ کے پیار آیا۔ اسے اپنی مکئی میں سے دانے اس کی کون میں ڈالتے ہوئے دیکھ چکا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے یہ کتنی پسند تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے حصے کی چیز بھی اسے دے دیا کرتی تھی۔ وہ تو اور بھی بہت کچھ جانتی تھی، وہ بھی کہ اگر اسے فوری طور پر منا نہ جائے تو وہ اگلے کئی روز تک منہ پھلائے پھرتا تھا۔ اس لیے وہ ہمیشہ اسے منانے میں لمحوں کی بھی تاخیر نہ کرتی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، سب کا دل ٹھنڈا رکھنے والی، سب کو خوش دیکھنے کی تمنا کرنے والی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں مریم، تم ایسے حالات میں اتنی مطمئن کیسے رہتی ہو؟ وہ اپنے دل کی بات زبان پر لے آیا۔ مطلب؟ ہتھیلی پر دھرے مکئی کے دانے ایک ایک کر کے ٹونکتی وہ اسے نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ ہم اور ہمارے حالات ایسے تو ہے نہیں کہ خوش باش پھرتے رہے۔ اس کے غیر حاضر دماغی پر وہ قدر جھنڈلایا۔ کیوں؟ ہمارے حالات کو کیا ہوا؟ تن پر ڈھنگ کا کپڑا نہ ہو، کھانے کو اچھا دستیاب نہ ہو تو کوئی ایسے خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ کیوں کر مطمئن ہو سکتا ہے؟ اوف اللہ مرتضیٰ، کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو۔ شکر ہے رب کا کہ ہمارے تن پر کپڑا بھی ہے اور کھانے کو اچھا بھی دستیاب ہے۔ اب اپنے ہاتھ میں یہ میٹھی مکئی دیکھ لو۔ بات کے اختتام پر وہ پھر چہکی۔ مذاق نہیں، وہ تنبیہ انداز میں بولا۔ اچھا سوری۔ جھٹ معذرت کر لی گئی۔ وہ اسے دوبارہ خفا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھو نا،
ہم اپنے گھر کے حالات سے بخوبی واقف ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی تعلیم کس طرح پوری کی ہے، کیونکہ یہی ایک راستہ ہے کہ ہم اپنے حالات سدھار سکیں، خوشحالی کا منہ دیکھ سکیں۔ پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈنے کے چکر میں جوتے تو کیا پاؤں بھی کس گئے۔ ایسا کب تک چلے گا یار؟ وہ پھر مایوسی میں ڈوب رہا تھا۔ مرتضیٰ، تم پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈ بھی تو ایسی کمپنی میں رہے ہو جو فل ٹائم ورکر بھی مشکل سے ہی رکھتے، کسی چھوٹی موٹی نوکری سے شروعات کر لو، اپنی ڈگری ساتھ ساتھ پوری کرو، تب تک انشاءاللہ بہت اچھی جاب مل جائے گی تمہیں۔ یہ اچھی نوکریاں بھی صرف امیر زادوں کے لیے ہی ہوتی ہے، ہم جیسوں کے پاس تو نہ تگڑی سفارش نہ اتنا پیسہ کہ ان کا منہ بھر کر نوکری حاصل کر لے۔ کیسی ناانصافی ہے، آخر یہ سب کچھ ان امیروں کا ہی حق کیوں ہے؟ ہمارا کچھ حق نہیں ہے؟ کچھ نہیں، بہت کچھ ہے جس پر امیر غریب کالے گورے شہنشاہ گداگر سب کا برابر کا حق ہوتا ہے۔ پوری آنکھیں کھول کر وہ بالکل اس کے سامنے کھڑی اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مرتضیٰ نے سر جھٹک کر منہ موڑ لیا۔ ذرا ادھر دیکھو۔ وہ اوپر آسمان میں نہ چاہتے بھی وہ اس کی بے تکی بات پہ اوپر دیکھنے لگا۔ ہاں، کیا نظر آیا؟ چاند کتنا حسین ہے نا؟ اس کی ٹھنڈی میٹھی روشنی کسی حسب و نسب، دولت و حشمت، امیری و غریبی سے بے نیاز سب کے لیے یکساں ہیں۔ یہ تارے ہی دیکھ لو، یہ صرف کسی امیر آدمی کے آگے نہیں ٹمٹماتے، پھر بارش جیسی نعمت سے بھی ہم محروم نہیں، سورج کی تپش، سردی کی خنکی، اور بس مان لیا کہ یہ سب ہر خاص و عام کے لیے ہے، مگر ان سے پیٹ نہیں بھرتا۔ امیروں کی تجوریاں بھری ہیں، فریج ذخیرہ خوراک سے لدے ہیں، ہر نعمت انہی کے لیے ہے، ہر چیز پر جیسے انہی کا حق ہے۔ یہ برے حالات سے گھبرائے اور روشن مستقبل کے لیے بھاگ دوڑ کرتے اور اس میں مسلسل ناکام ہوتے ایک نوجوان کی بھڑاس تھی جو وہ اس لڑکی کے سامنے نکال رہا تھا جس سے وہ اپنی ہر بات بے فکری سے کر سکتا تھا۔ کہہ تو تم صحیح رہے ہو، مگر یہ سمجھ لو کہ جس کے نصیب کا جتنا رزق لکھا ہے اسے ملتا ہے، تو شاید میرے نصیب میں رزق ہی ہے نہیں۔ ماتھے پر بل ڈالے وہ پھر خفگی سے بولا، کیوں نہیں ہے؟ ضرور ہے، اور بہت زیادہ رزق لکھا ہے۔ یہ میں تمہاری چمکتی پیشانی پر دیکھ سکتی ہوں کہ تمہارا مستقبل بہت تابناک ہوگا لڑکے۔ بس ہمت و جرأت سے کوشش کرتے رہو، کامیابی تمہاری قدم قدم بوسی کو یہی کہیں آس پاس ہی ہے۔ کسی سیانے بزرگ کی طرح سر دھنتے ہوئے اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ مرتضیٰ نے سر جھٹکا۔ مریم کی حد سے بڑی ہوئی خوش فہمی اسے حیرت میں ڈالنے کے لیے ساتھ ساتھ جھنجھلاہٹ میں بھی مبتلا کر دیتی تھی۔ ویسے تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ کھسک کر قریب ہوئی اور سرگوشیانہ انداز میں بولی۔ بجائے کوئی جواب دینے کے وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک چیز ایسی ہے جو صرف تمہارے پاس ہے، وہ کسی بڑے سے بڑے رئیس اعظم اور شہنشاہ، سفیر، وزیر کو بھی حاصل نہیں۔ بتاؤں کیا ہے؟ وہ اپنی چمکتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ مریم وہ ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر وہ قدرے جھک کر ادا سے بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یہ جواب وہ جانتا تھا اور پورے دل سے اس کی سچائی کا اعتراف بھی کرتا تھا کہ مریم کے لیے مرتضیٰ اور مرتضیٰ کے لیے مریم کا وجود تنگ دستی کے ان تاریک حالات میں بھی حوصلے و ہمت کا وہ ٹمٹماتا جگنو تھا جسے وہ اپنی نم ہتھیلیوں میں لیے تبدیلی وقت کی اچھی امید باندھے آگے کی طرف قدم بڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ 6,000 ماہوار آمدن کے حصول کے لیے جان مارنے والا عبدالرحیم کپڑے کی ایک دکان پر بطور سیلس مین کام کرتا تھا۔ یہ سیلس مینی اب کی بات نہ تھی، بلکہ 12 سال کی عمر میں اس کا باپ اسے کپڑے کی جس دکان پر چھوڑایا وہیں کام کرتے کرتے اس نے عمر بتا دی۔ سالوں کی وفاداری کے صلے میں ایک 100 روپیہ سالانہ بڑھتی تنخواہ 1,500 سے 6,000 تک پہنچ گئی۔ ساتھ ہی اسے سینئر سیلسمین کا درجہ بھی دے دیا گیا۔ اس کا مالک اس سے خوش تھا، اس کی ایمانداری اور شرافت کی لوگ قدر کرتے تھے۔ کم گو سا عبدالرحیم اپنے حالات پر قانع اور صبر شکر کرنے والا شخص تھا، مگر 2 بیٹیوں کی ذمہ داری اور اس سے سبکدوش ہونے کا خیال اس کے ناتواں کندھوں پر بار لاد کے انہیں مزید جھکا دیتا۔ اس کی بیوی حمیدہ دوسری بیٹی کی پیدائش کے وقت کچھ عرصے علیل رہی اور اس سے قبلہ کی بیماری کی تشخیص ہو پاتی وہ ملک عدم سدھار گئی۔ عبدالرحیم نے اپنی بساط کے مطابق بیٹیوں کو تعلیم دلائی، کم از کم یہ ایسا زیور تھا جس سے وہ اپنی بیٹیوں کو آراستہ کر سکتا تھا۔ مریم بڑی اور سبین چھوٹی تھی۔ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ کر خوب محنت کے نتیجے میں ملنے والی اسکالرشپ نے ہی
دونوں کو کالج کے گیٹ کو عبور کرنے کا حقدار ٹھہرایا تھا، کیونکہ محنت کیسی بھی ہو کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ BSc کے بعد مریم اور FA کے بعد سبین نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ دونوں میں محض 3 سال کا فرق تھا، مگر عقل اور بردباری میں سبین اور مریم سے کہیں آگے تھی۔ مریم میں بڑی ہونے کے باوجود کھلنڈرا پن تھا۔ وہ اپنے حال میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ اسے نہ تو کبھی محلہ رسول نگر کی تنگ اور سانپ کی طرح بل کھاتی لمبی لمبی گلیوں میں ایک دوسرے کے اندر گھستے گھروں سے وحشت ہوتی تھی، نہ ہی ہر گھنٹے بعد ہوتی لوڈ شیڈنگ کے نتیجے میں پھیلے اندھیرے اور حبس سے اس کی جان جاتی تھی۔ وہ اپنی 2.5 مرلے کی چھت پر چڑھ کر اکا دکا آگے ہو کے ہوا کے جھونکوں سے خوش ہو جاتی تھی۔ چھت پر گھٹن کم ہونے کی واحد وجہ ذرا کی ذرا ترس کھاتی ہوا ہی نہ تھی، بلکہ دیوار سے ملحقہ چھت اور نیچے اس کا چھوٹا سا تنگ صحن بھی اسے اتنا ہی خوشگوار لگتا جتنا بارش کے دنوں میں برستے نینا کو دیکھ کے کبھی کبھی پکوڑوں کی عیاشی۔ دیوار کے اس پار مرتضیٰ کا وجود اس کے لیے اتنا ہی ٹھنڈک برا احساس تھا۔ مزاجاً مشرق اور مغرب ہونے کے باوجود دونوں میں گہری دوستی تھی، اور اب سے نہیں بچپن سے تھی۔ بچپن میں کبھی کھیلے گئے گھر گھر میں دلہا دلہن بننے کا روپہلا سا منظر صرف مریم کے کچی عمر کے خوابوں میں شامل نہ ہوا تھا، بلکہ مرتضیٰ کے بھی اس کا وجود ناگزیر تھا، خاص تھا۔ عبدالرحیم سے بڑے عبدالکریم تھے۔ ساری زندگی ایک پرچون کی دکان پر چاکری کرنے کے بعد انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنے کریانے کی دکان کھول لی تھی۔ رسول نگر کے چوک میں عبدالکریم جنرل اسٹور کے چھوٹے سے مٹے نٹے لفظوں سے سجی ڈربہ نما چوکور دکان صرف اتنی تھی کہ 3 افراد کی دیواروں میں اوپر تک بنے لکڑی کے کھانوں میں بھرے مسالہ جات دال، گھی، چینی اور زمین پر دھری آٹے کی 3-4 بوریوں کے بعد بس اتنی جگہ بچ جاتی کہ اپنے ایک اونچا اسٹول رکھ کر اس پر بیٹھا جا سکے۔ مگر عبدالکریم اپنے کاروبار کی برتری اکثر عبدالرحیم پر جتاتے رہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں بھی اب نوکری کو چھوڑ کر کوئی چھوٹا موٹا اپنا کام شروع کر دینا چاہیے، مگر سرمایہ کے بنا یہ ناممکن تھا۔ 11 سال تک دونوں اپنی باپ کی چھوڑی واحد جائیداد اس 5 مرلے کے گھر میں رہتے رہے۔ پھر بچوں کے بڑا ہونے کے عذر کو سامنے رکھے صحن سے ایک دیوار کھینچ کے 2.5 مرلے کا بٹوارا کر لیا گیا۔ عبدالکریم کے 5 بچے تھے۔ مرتضیٰ تیسرے نمبر پر تھا۔ اس سے بڑی 2 بیٹیوں کو عبدالکریم نے جیسے تیسے برادری میں بہا دیا تھا۔ اس کے بعد چھوٹی منزا اور کاشف بھی سرکاری اسکولوں میں تعلیم گھسیٹ رہے تھے۔ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ مرتضیٰ کی سوچ بھی بہت اونچی تھی۔ وہ ایک ہی جست میں امیری و غریبی کی مابین اس لکیر کو پار کر لینا چاہتا تھا۔ رسول نگر کی تنگ گلیوں میں پورا بچپن بتانے کے باوجود اب وہ اسے زہر لگتی تھی۔ اس کا دم گھٹتا تھا۔ سبز مائل کا ہی زدہ اینٹوں والی انہی گلیوں میں پوری دوپہر گلی ڈنڈا اور چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود کر کینچے کھیلنے والا مرتضیٰ اب ان ٹوٹی گلیوں اور اونچی نیچی چھتوں والے گھروں سے بے حد نالا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرح پوری زندگی 2.5 مرلے کے اس گھر اور چوک کی ڈربہ سے دکان کے چکر کاٹتے ہوئے نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ اپنی محنت اور ذہانت کے بل پر پنجاب یونیورسٹی کے MBA کے اسٹوڈنٹس میں وہ نمایاں تھا۔ پڑھائی کر کے یونیورسٹی سے آنے کے بعد پارٹ ٹائم جاب کی تلاش میں اسے پورا سال گزر گیا، مگر ڈھنگ کی ایک بھی جگہ اسے جاب نہیں ملی۔ مگر مریم کا کہنا تھا کہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے، حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، دونوں کے الٹ پھیر لازم و ملزوم ہے۔ وہ رب تعالیٰ کی رحمت سے بڑی پرامید رہتی تھی۔ خوشی سکون بھرے دنوں کی آس سے چمکتی اس کی کشادہ آنکھیں مرتضیٰ کو نئے سرے سے حالات کا مقابلہ کرنے پر اکساتی، اسے آگے بڑھنے کے لیے اپنی پیٹھ تھپکتے مریم کے ہاتھ کسی نعمت سے کم نہ لگتے تھے۔ کمرے میں بڑھتے حبس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پہلے اوپر چھت پر لگے پنکھے کو بجلی چلے جانے کے بعد ہولے ہولے گھومنے کے بعد رکتے ہوئے دیکھا، اور پھر دروازے سے باہر چڑھ کر آنے والے سورج کی روشنی پر ایک نظر ڈالی، جس نے صحن کے ساتھ ساتھ مختصر سے برآمدے کا بھی کچھ حصہ روشن کر رکھا تھا، جس کی نگاہ سالوں پرانی دیوار گیر کھڑکی پر پڑی۔ صبح کے 9 بج چکے تھے۔ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور زوردار جمائی لی۔ یہ گھڑی اس کے دادا کے زمانے کی تھی اور ابھی تک ساتھ نبھا رہی تھی۔ اس نے سرہانے رکھا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلایا اور بکھرے بال سمیٹ کر کیچن میں باندھے۔ پلنگ کے نیچے پڑی چپل اڑستی باہر چلی آئی۔ سبین صحن میں لگائی گئی واشنگ مشین سے کپڑوں کا آخری چکر نکالنے کے بعد اب انہیں کھنگال رہی تھی۔ یہ اس کی سالوں پرانی عادت تھی۔ الصبح بیدار ہونے کا خبر صرف اسی پر اکتفا نہیں تھا، بلکہ اٹھتے
کے ساتھ ہی سارا کام مارا مار نپٹا کر وہ اس وقت بالکل فارغ ہو چکی ہوتی جب مریم بستر سے اٹھتی۔ ایسا نہیں تھا کہ مریم کاہل یا کامچور تھی، بلکہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اسے نیند اس زور سے جکڑنے لگتی کہ وہ بے بس تھی، پھر بستر میں گھس جاتی، پھر اٹھنے کے بعد وہ اپنے کام سست روی سے ہی صحیح مگر پوری دلجمعی سے نپٹاتی تھی۔ کھانا بنانے کی ذمہ داری مریم کی ہی تھی، اور بقول عبدالرحیم کے ان کی بیٹی کے ہاتھ میں وہ ذائقہ ہے جو اس کی مرحومہ ماں کے ہاتھ میں تھا۔ مریم وہیں صحن میں لگے نل کے پاس بیٹھ کر منہ دھونے لگی۔ نل کے اوپر ایک چوکور سا چھوٹا شیشے اور سٹینڈ لگایا گیا تھا۔ منہ دھونے کے بعد اس نے سٹینڈ کے اوپر رکھے کنگھی سے بال سیدھے کیے اور ڈھیلی سی چٹیا بنا کر پیڑھی پر بیٹھ گئی اور سبین کو دیکھنے لگی جو اب کپڑے صحن میں بندھے تار پر پھیلا رہی تھی۔ اس وقت کپڑے کم تھے ورنہ معمول کے دنوں میں چھت پر سکھائے جاتے تھے۔ ناشتہ بنا دو؟ کپڑے الگنی پر ڈالنے کے بعد وہ دوپٹے سے ہاتھ پوچھتے اس کے پاس آئی۔ ناشتے کا تو بالکل بھی نہیں دل کر رہا، گرمی بھی تو بلا کی پڑ رہی ہے۔ اس نے چھوٹے مگر صاف ستھرے دھلے دھلائے سرخ اینٹوں والے فرش کی دائیں جانب بنی کیاریوں میں لگے موتی اور گلاب پر نظر ڈالی۔ ان کے ساتھ املی کے پودے لگائے گئے تھے، شہتوت اور امرود کے درخت بھی تھوڑے فاصلے پر لگے تھے۔ اس چھوٹی سی کیاری میں 3-4 طرح کے پودے اور درخت لگے تھے۔ کیاری میں پانی بھرا تھا۔ آپا زینب آئی ہوئی تھی، ان کا چھوٹا بیٹا کھیلتا ہوا آیا تو پتہ چلا۔ اچھا چلو پھر میں ان سے ملاؤں۔ اٹھنے کے لیے اس نے پاؤں میں چپل پہنی جو پیڑھی پہ بیٹھتے اتار چکی تھی۔ او ہو، ناشتہ تو کر لو، آپا کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی؟ مسکراتے سبین بولی۔ مریم کی یہ بے چینی سمجھتی تھی اور اس کی وجہ بھی مرتضیٰ کو دیکھے بنا اسے سکون آنا ناممکنات میں سے تھا۔ او ہو، تو کیا ناشتہ بھاگا جا رہا ہے؟ اسی کے انداز میں کہتے ہوئے چوکھٹ پار کر کے اگلے ہی پر ساتھ والے نیلے دروازے کے پٹ کو دھکیل کر اندر تھی۔ السلام علیکم آپا جانی۔ السلام علیکم تائی امی۔ دیوڑی سے ہی سلام جھاڑتی وہ خوش دلی سے آگے بڑھی۔ سبھی برآمدے میں بیٹھے تھے۔ وعلیکم السلام۔ آج تو صبح ہی صبح چاند نکل آیا ہے، زینب اسے محبت سے دیکھتے ہوئے بولی جو اس کے چھوٹے بیٹے کو گھر میں اٹھائے ٹٹاٹٹ چوم رہی تھی۔ وہ بھاگ کر صحن میں ہی اس کے قدموں سے جا لپٹا تھا۔ ماں بدولت ابھی منہ دھو کے آپ کی آمد کی اطلاع ملتے ہی پہنچے ہیں۔ تائی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، اچھا کیا آ گئی؟ تمہارے آنے سے تو رونق ہو جاتی ہے۔ ہاں تبھی تو یہ رونق لگانے ہر صبح ادھر پہنچی ہوتی ہے۔ یہ رخشندہ تائی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح مریم نے ان کی بات کا برا ماننے کے بجائے بڑے لاڈ سے ایک بازو ان کے گلے میں حائل کر لیا۔ کیوں نہ آؤں میں؟ میری اپنی ماں تو ہے نہیں تو کیا آپ جیسی ماں سے بھی محروم ہو جاؤں؟ اس نے اتنے پیار سے پوچھا کہ تائی امی شرمندہ سی ساری تراری پھول کے اسبات میں سرلاتے ہوئے اس سے ناشتے کا پوچھنے لگی۔ نہیں تائی امی، سبھی نے بنا لیا ہوگا ناشتہ، پھر وہ ضائع ہو جائے گا۔ سہولت سے انکار کر کے وہ آپا زینب سے ان کے سسرال کے احوال پوچھنے لگی۔ رخشندہ مرتضیٰ کے لیے ناشتہ بنانے اٹھ گئی تھی، اس کا یونیورسٹی جانے کا ٹائم تھا۔ مریم کی آواز سن کر اندر کمرے سے شرٹ کا بٹن بند کرتا مرتضیٰ مسکراتے ہوئے برآمد ہوا۔ اوے چڑیل، کبھی اپنے معمولات میں بھی تبدیلی لے آیا کرو۔ شرارت سے کہے جملے میں اس نے مریم کی روز صبح صبح آمد کی طرف اشارہ کیا، مگر مریم نے بھی ڈٹائی کا ڈپلومہ لے رکھا تھا، جو بدل جائے وہ کمزور ہوتا ہے محترم۔ اس نے ڈائیلاگ جھاڑا اور خود ہی ہنس پڑی۔ آپا اس کے چہرے کو دیکھتے مسکرا دی۔ وہ ان کی پسندیدگی کو بہت پہلے سے جانتی تھی اور تائی کو چھوڑ کے باقی سب کو اس پر کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ سب پورے دل سے آمدہ تھے۔ اس کا اخلاق اتنا ہی دل موہ لینے والا تھا کہ ہر ایک کو اپنا گرویدہ کر لیتا، اور یہی بات مرتضیٰ کو اس کی سب سے زیادہ پسند تھی۔ تائی رخشندہ ذرا تیکھی مزاج کی تھی، حالات سے گھبرا کر اکثر قسمت کی کمائیگی کا رونا روتی، اپنے کرم پھوٹ جانے پر نالا رہتی۔ وہ کم از کم بہو ایسے ہی جان مار مار کر گزارا کرنے والے بھوکے ننگے خاندان سے نہیں جاتی تھی۔ اپنے لائق پائق سپوت میں انہیں امید کی کرن نظر آتی تھی، جو مزاج کا کچھ حصہ انہی کا لے کر پیدا ہوا تھا۔ حالات سے خفا سا انہیں ایک دم بدل لینے پر سرگردہ، مگر مریم ہار مارنے والوں میں سے نہ تھی۔ اس کی امید کی مشعل ہمیشہ جلتی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ محبت سے کسی کا بھی دل جیتا جا سکتا ہے۔ مریم وہاں تب تک بیٹھی رہی جب تک مرتضیٰ ناشتہ کر کے مسکراتی نگاہوں سے اسے خدا حافظ کہہ کر یونیورسٹی کے لیے نکل نہیں گیا۔ گھر سے نکلتے مرتضیٰ کی چوڑی پشت کو محبت سے دیکھتے ہوئے بے اختیار اس نے آیت الکرسی پڑھ کر غائبانہ ہی اس پر پھونکی تھی۔ اس کے تحفظ و سلامتی سے گھر واپس آ جانے کی دعا بے ساختہ اس کے لبوں پر در آئی۔ یہ بھی اس کی سالوں سے پختہ عادتوں میں سے ایک تھی، جیسے بدلنے پر وہ ہرگز تیار نہ تھی۔ ایسا گمان بھی اس کے لیے سوہان روح تھا۔ مریم کی صبح ہی مرتضیٰ کی صورت دیکھنے سے ہوتی تھی۔ اپنی صبح کے سنہری ہونے میں ایک دن کا بھی ناغہ کرنے کے حق میں نہ تھا۔ ڈپارٹمنٹ کے
سر سبز سے احاطے سے گزرتے ہوئے وہ دونوں آخری کلاس لے کر سر مدثر کے دیے گئے اسائنمنٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے پارکنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سکندر کو اپنی گاڑی میں اسے مین روڈ تک لفٹ دینی تھی۔ ہاتھ میں تھمی نوٹس کی کاپیز میں سے ایک اس نے الگ کر کے مرتضیٰ کے حوالے کر دی اور اسی کے متعلق بات کرتا ہوا اپنی سفید ہونڈا سویگ کی جانب بڑھا کہ سمی اور اس کے گروپ کے 3-4 لوگ ہاتھوں میں بیٹ اور ہاکی تھامے سامنے آ گئے۔ یہ بدنام زمانہ گروپ تھا، یہ بدماشی ان کا وتیرہ تھا۔ اس وقت بھی ان کے خطرناک عزائم، ان کے چہروں پر پھیلی کرختگی اور ہاتھوں میں تھمے ہتھیاروں سے عیا تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ سمجھتے اور سنبھل پاتے، انہوں نے آگے بڑھ کر بڑ توڑ ان پر ہاکی اور بیٹ برسانا شروع کر دیا۔ تابڑ توڑ ان پر ہاکی اور بیٹ برسانا شروع کر دیا۔ اس اچانک حملے پر وہ حواس باختہ ضرور ہوئے تھے، مگر اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے بھرپور مزاحمت کی اور جوابی کارروائی کے طور پر 1-2 کو بری طرح پیٹ بھی ڈالا، مگر وہ تعداد میں 5 تھے اور ہتھیاروں سے لیس تھے۔ نہتے 2 لوگ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ ان میں سے ایک نے جیب سے چھوٹا مگر تیز دھار والا چمکتا ہوا چاقو نکالا۔ اس کا مقصد سکندر اور مرتضیٰ کو ہراساں کرنا تھا، مگر مرتضیٰ کو لگا وہ چاقو سے حملہ کرنے لگا ہے۔ بے اختیار دوڑ کر اس نے لڑکے کے چاقو والے ہاتھ کو پکڑنا چاہا۔ لہرانے کی وجہ سے وہ اس کا ہاتھ تو نہ پکڑ پایا، لیکن چاقو کا تیز دھار پھل اس کی مٹھی میں آ گیا، جسے تیزی سے کھینچتے ہوئے لڑکا پیچھے ہٹا۔ خون ایک باریک دھار کی صورت میں مرتضیٰ کے ہاتھ سے بہنے لگا۔ ایک ہاتھ کو دوسرے میں تھامے درد سے دوہرے ہوئے مرتضیٰ کو زمین پر پڑتے دیکھ کر وہ فوراً سے پیشتر فرار ہو گئے۔ سکندر نے بھاگ کر مرتضیٰ کو اٹھایا اور سہارا دے کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر ٹشو باکس سے بہت سے ٹشو کھینچ کر اس کی ہتھیلی پر رکھے۔ مرتضیٰ کا پیلا پڑتا رنگ اسے پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ گاڑی دوڑاتا ہوا قریب کے ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں پہنچا۔ خون سے مرتضیٰ کی آستین بھر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر خون صاف کر کے طبی امداد پہنچائی۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں سکندر کے والد عبدالرحمن ہمدانی وہاں پہنچ گئے۔ سکندر نے انہیں مختصراً سارا واقعہ سنایا۔ کچھ دن قبل سمی کے گروپ کا ایک لڑکا فائن آرٹس کی ایک لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے پایا گیا تھا۔ لڑکی کی چیخو پکار پر وہاں سے گزرتے سکندر نے لڑکے کو منع کیا۔ نتیجے کے طور پر وہ اس کے ساتھ گتھم گتھا ہو گیا۔ اسی ہاتھا پائی میں سکندر نے اس لڑکے کی اچھی خاصی ٹھکائی کر دی۔ اسی کا بدلہ لینے آج پورے گروپ نے ان پر حملہ کیا تھا۔ پاپا، یہ مرتضیٰ ہے، میرے چکر میں یہ بھی بری طرح پھنس گیا ہے۔ وہ تعداد میں 5 تھے اور سنسان جگہ دیکھ کے انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ فکر نہیں کرو، میں وی سی سے بات کرتا ہوں۔ یونیورسٹی میں ایسی بدماش کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ ان کی بات پر سکندر نے مطمئن ہو کر سر ہلایا۔ گیٹ ویل سون بیٹے۔ مرتضیٰ کا کندھا تھپتھپا کر وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے۔ مرتضیٰ کا ذہن ان کے شاندار شخصیت اور برانڈڈ 2 پیس پر لگی ڈائمنڈ ڈائی پن میں اٹکا رہ گیا۔ ان کے جانے کے بعد بھی بیش قیمت کولون کی مہک پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ گہری سانس بھر کے اس نے آنکھیں مون لی۔ صحن میں بچھے پلنگ پر بے تکلفی سے پھیل کر بیٹھتی وہ کاشف کی بائیولوجی کی پریکٹیکل نوٹ بک پر ڈائیگرام بنانے میں مگن تھی، اور کاشف چہرہ دونوں ہتھیلیوں پر رکھے پورے انہماک سے اس کی ڈرائنگ دیکھ رہا تھا۔ تائی رخشندہ دوبارہ آ کے چائے کا پوچھ چکی تھی۔ اتنی مہربان وہ عام حالات میں نہ ہوتی تھی، مگر اس وقت مریم ان کے بیٹے کو پڑھانے میں مصروف تھی، سو اتنا پوچھنا تو ان کا حق بنتا ہی تھا۔ ڈائیگرام مکمل کر کے وہ ایک دم سیدھی ہوئی اور نوٹ بک والا ہاتھ دور لے جا کر آنکھیں سکیڑ کر جائزہ لیا۔ واہ، کیا شاہکار ڈائیگرام بنائی ہے میں نے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ کاشف بھی تعریفی نظروں سے اتنی پرفیکٹ اور خوبصورت ڈائیگرام دیکھ کر خوش ہوا اٹھا۔ ارے واقعی مریم آپ نے تو کمال کر دیا۔ وہ جوش و خروش سے گویا ہوا۔ دیکھا پھر، ایسا کون سا کام ہے جو بھلا تیری مریم آپ ہی نہ کر سکی؟ اس نے فرضی کالر جھاڑے۔ منظر بھی اس کے پاس چونکہ ڈائیگرام دیکھ رہی تھی۔ ایک دم داخلی دروازہ کھلنے پر مریم نے سب سے پہلے مڑ کر دیکھا۔ مرتضیٰ دائیں ہاتھ پر سفید پٹی باندھے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کی خون سے بھری آستین دیکھ کے مریم کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ تیزی سے سب چھوڑ چھاڑ کے تختے سے اتری اور بھاگ کر اس تک پہنچی۔ یہ کیا ہوا؟ تشویش بھری آواز پر اندر سے رخشندہ تائی بھی نکل آئی۔ ارے یہ کیا ہوا ہاتھ پر؟ تائی بھی پریشانی سے اس کی جانب لپکی۔ کچھ نہیں، بس ایک جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے نرمی سے سب کو ہٹایا اور اندر کی جانب بڑھا۔ کس سے جھگڑا ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ اتنی چوٹ کیسے آئی؟ رخشندہ بیٹے کا زرد رنگ دیکھ کے فکر مندی سے پوچھے جا رہی تھی۔ یونیورسٹی میں کچھ لڑکوں نے جھگڑا کیا تو بس ہلکا سا زخم آ گیا ہاتھ پر۔ آپ پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں۔ انہیں مزید پریشان ہونے سے بچانے کے لیے اس نے چاقو والی بات حذف کر لی۔ ہاں ٹھیک ہو، صورت دیکھو اپنی، بالکل ہلدی جیسی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہوں اماں، وہ بیزار سا ہوا۔
اچھا تو لیٹ جاؤ ادھر، اے بچوں سمیٹو اپنا یہ کاٹ کباڑ اور اٹھو یہاں سے، بھائی کو آرام کرنے دو۔ مرتضیٰ کو لیٹنے کی تاکید کرتے انہوں نے کاشف اور منزہ کو جھاڑا، وہ کتابیں سمیٹ کر فوراً کھسک گئے۔ مرتضیٰ تخت پر لیٹ گیا، مریم اس کے ہاتھ پر بندھی پٹی اور ماتھے پر زخم کے نشان کو دیکھ رہی تھی۔ مرتضیٰ کی تکلیف پر اس کی آنکھیں لب لب بھر آئی۔ مریم بتی نہیں آ رہی تو مرتضیٰ کو ذرا یہ پنکھا جھول دے۔ تھوڑی دیر بعد تائی پھر سے برآمد ہوئی اور ہاتھ والا پنکھا اسے تھما کر باورچی خانے میں مرتضیٰ کے لیے دودھ لینے چلی گئی۔ مرتضیٰ نے آنکھیں کھول کر دیکھا، مریم اس کے سرہانے ویسی وحشت زدہ سی کھڑی تھی، آنسو پھسل پھسل کر گال بھگونے لگے تھے۔ مرتضیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ پگلی میں ٹھیک ہوں، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ وہ جانتا تھا اس کی ذرا سی تکلیف پر ساری رات نہ سو سکنے والی لڑکی کتنا پریشان ہوگی اسے یوں دیکھ کر۔ مرتضیٰ یہ کیسے؟ روندے ہوئے گلے کے ساتھ اس نے اس کی خون آلود شرٹ اور ہاتھ کی جانب اشارہ کیا تو جواباً مرتضیٰ نے اسے پورا واقعہ مختصراً کہہ سنایا۔ باقی کچھ تو اس نے سنایا نہیں، مگر ہاتھ پر چاقو سے کٹ لگنے کے بعد اس نے اس کا پنکھا جھولتا ہاتھ ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ اس نے ایک نظر پھر سے خون سے بھری آستین کو دیکھا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ اف یار، اوئے کچھ نہیں ہوتا، تم عورتیں تو ذرا سی چھری انگوٹے پر لگنے پر گھنٹہ 8 آنسو بہاتی ہو، مگر مردوں کو ذرا سی چوٹوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس کے کہنے پر مریم خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ذرا سی چوٹ؟ 8 ٹانکے آئے ہیں ہتھیلی پہ اور تم اسے چھوٹی سی چوٹ کہہ رہے ہو؟ وہ بولی تو پریشانی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی اس کی آواز سے خویدہ تھا۔ اتنے میں رخشندہ دودھ لے کر آ گئی، دونوں خاموش ہو گئے۔ دودھ پلانے کے بعد وہ گلاس لے کر واپس چلی گئی، ان کی ہنڈیاں جل رہی تھی۔ اچھا اب یوں منہ تو مت بناؤ، میں جان بوجھ کے تو نہیں لڑانا۔ اس نے دھیرے سے اس کی انگلی پکڑ کر کھینچی جو رخ موڑے، ایک ہاتھ سے اسے پنکھا جھول رہی تھی۔ مرتضیٰ مجھے صرف اتنا بتاؤ، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈالنے کی؟ کسی کے لیے نہیں، کروڑ پتی باپ کے بیٹے کے لیے۔ اسے چڑھانے کے لیے شرارتی انداز میں بولا تو مریم نے پنکھے کی ڈنڈی کھینچ کر اسے دے ماری۔ اوہ مار ڈالا ظالم! وہ حقیقتاً کراہا، اگر اس کا باپ ارب پتی بھی ہے تو بھی کوئی ضرورت نہ تھی تمہیں خود کو یوں خطرے میں ڈالنے کی۔ اپنی جان کی قیمت روپوں میں مت لگایا کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ پنکھا تخت پر پٹک کر اٹھی اور باہر نکل گئی۔ مرتضیٰ اس کے پشت پر لہراتی چٹیاں کو دیکھتے مسکراتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مریم کے لیے کیا ہے، یہ اسے بتانے کی ضرورت نہ تھی۔ 10 11 12 اور 12.5، صرف 12.5 روپے گن کر اس نے ایک نظر ہاتھ میں تھمی رقم پر ڈالی۔ پچھلے 5 ماہ سے پیسے جوڑنے کے بعد بھی اتنی رقم اکٹھا نہ ہوئی تھی جتنی اسے مطلوب تھی، حالانکہ ان مہینوں میں کسی بہت اہم ضرورت کے علاوہ اس نے کسی بھی چیز کے لیے روپے نکالنے سے حتم الامکان گریز کیا تھا۔ اوفو، ابھی صرف 12,500 ہوئے۔ مایوسی سے اس کے چہرے پر صرف اس پل کے لیے لہرائی، مگر اگلے ہی پل پھر سے خوش کن خیال نے انگڑائی لی۔ چلو 12,500 تو ہو گئے، باقی بھی ہو ہی جائے گے۔ 3,500 وہ آج کی ہوم ٹیوشنز لے کر آئی تھی، باقی کے 2,500 کے لیے اس کا دماغ تیزی سے سوچنے لگا۔ ابھی مسز صدیقی کے یہاں سے بھی پیسے ملنا باقی ہے، کچھ دن میں وہ بھی مل جائے گے۔ اس کی آنکھوں میں جگنوں سے تیرنے لگے۔ اس نے بہت احتیاط سے نوٹ دوبارہ گنے اور طے کر کے ربر بینڈ چڑھانے کے بعد اس سفید رومال میں باندھ دیے جس پر وہ ہر نماز کے بعد دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکتی تھی، جیسے اس سے پیسے رکھے رکھے بڑھنا شروع ہو جائے گے اور رقم دگنی تگنی ہو جائے گی۔ اس نے رومال کمرے کے مغربی کونے میں رکھے بوسیدہ سے ٹرنک میں کپڑوں کے نیچے چھپا دیا۔ اب تک کی اس کی پونجی جو وہ مرتضیٰ کو کمپیوٹر خریدنے کے لیے دینے والی تھی۔ عبدالکریم مرتضیٰ کی پڑھائی کے خلاف تھے اور بقول ان کے اگر اسے کچھ کرنا ہی ہوتا تو بی اے کے بعد کر چکا ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ مرتضیٰ طرح طرح کی ڈگریوں کے نام لے کر صرف پیسے ضائع کر رہا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ مرتضیٰ ان کے ساتھ دکان پر بیٹھے اور کام کرنے میں ان کا برابر سے ہاتھ بٹائے۔ سودا سلف دکان میں بھرنے کے لیے انہیں اسی کی ضرورت پڑتی تھی، ملازم رکھنے کی استطاعت وہ نہ رکھتے تھے اور اس عمر میں بوجھ ان سے نہ اٹھایا جاتا تھا۔ چنانچہ ان کی امیدوں و آس کا محور و مرکز محض مرتضیٰ کی ذات تھی۔ کاشف ابھی چھوٹا تھا، وہ اکثر کام میں گڑبڑ کر جاتا تھا، لیکن مرتضیٰ باشعور نوجوان تھا، اسے اپنی پڑھائی اور قابلیت پر بھروسہ تھا اور اس مجبوری کے باعث دوست کے گھر جا کر پڑھنے کا تذکرہ یوں ہی مریم کے سامنے کر دیا۔ کرنے والا تو شاید اپنی بات بھول گیا ہو، مگر یہ مریم تھی جس کے لیے مرتضیٰ کا ہر لفظ یاد رکھے جانے کے قابل تھا۔ اس کی ہر ضرورت، ہر خواہش پوری ہو جانے کے لیے تھی۔ مہینوں پیسے جوڑ کر وہ رقم اکٹھی کر پائی اور اب مرتضیٰ کو دیے جانے والے اس سرپرائز پر اس کے رد عمل کا سوچ کے ہی مریم کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھی۔ سبین برآمدے میں رکھے لکڑی کی ایک میز پر کپڑا بچھائے ابا کے کپڑے استری کرنے میں مگن تھی۔ بجلی جانے سے پہلے اسے کام نپٹانے تھے۔ اندر باورچی خانے میں مریم کے ہاتھ بھی تیزی سے چل رہے تھے۔ آخری روٹی بیل کر اس نے گرم توے پر ڈالی، پھر
ڈھکن اٹھا کر سالن کی تیاری کو دیکھنے لگی۔ عجلت وہ بھی تھی مگر بجلی کا جانا اس کی وجہ نہ تھا، بلکہ اس کام سے فارغ ہو کے اسے تایا کی طرف بھی جانا تھا۔ دوسرے چولہے پر دھری یخنی بالکل تیار تھی، بلکہ سب سے پہلے اس نے ہی یہی تیار کی تھی۔ چنے کی دال گل چکی تھی جو سب کے لیے بنی تھی۔ اس نے آخری روٹی توے سے اتار کر کپڑے میں لپیٹی اور یخنی دوبارہ گرم کرنے کے لیے رکھ کر باہر نکل گئی۔ صحن میں نل کے پاس بیٹھ کر اس نے منہ پر پانی کے چھپاکے مارے اور کنگھی سے بال سلجھانے لگی۔ کپڑے استری کرتی سبین نے ایک مسکراتی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ جانتی تھی اب مریم کہاں جانے والی تھی۔ آج ٹیوشن سے واپسی پر مسز صدیقی نے بھی اسے پیسے دے دیے تھے۔ انہی پیسوں میں سے 300 روپے الگ کر کے اس نے راستے سے گوشت خریدا تھا۔ مرتضیٰ کو کل سے بخار بھی تھا۔ اس کی زرد پڑتی رنگت سے وہ پریشان سی واپس آئی تھی۔ بی ایس سی کے بعد مریم نے کچھ عرصہ ایک اسکول میں بطور سائنس ٹیچر پڑھایا۔ وہیں ایک بچے کی والدہ نے اسے ہوم ٹیوشنز کے لیے پوچھا۔ یوں ہی یہ سلسلہ چل نکلا۔ مسز صدیقی کے توسط سے ہی اسے قریبی گھروں میں ٹیوشنز ملنے لگی۔ اپر کلاس کے گھروں میں کچھ گھنٹے پڑھا کر اسے اتنے پیسے مل جاتے تھے جتنے پورا مہینہ اسکول میں جان ہلکان کرنے کے بعد بھی نہ ملتے۔ اسکول اس نے چھوڑ دیا مگر ٹیوشنز جاری رکھی۔ ٹیوشنز سے ملنے والے پیسے اس کے لیے بڑا سہارا تھے، جنہیں اکثر اپنی ضروریات کی تکمیل کے بجائے مرتضیٰ پر خرچ کر دیتی۔ وہ خوش ہو، راحت میں ہو۔ مریم کے لیے بات بے حد راحت بخش تھی۔ چھٹیوں میں بل ڈال کر اس نے پشت پر پھینکی اور شیشے میں اپنا جائزہ لیا۔ مرتضیٰ کو میک اپ سے لپی پتی لڑکیوں سے چڑ ہوتی تھی اور مریم کو تو میک اپ کی ضرورت ہی نہ تھی۔ سیدھی مانگ نکال کر سیاہ بالوں چوٹی بناتی تو چہرے کے اطراف بکھری لٹوں میں اس کا سادگی میں چمکتا پرکشش چہرہ مرتضیٰ کے لیے سب کچھ تھا۔ کمرے میں جا کر اس نے ٹرنک کھول کر کپڑوں کے نیچے سے وہ سفید رومال نکالا جس پر وہ ہر نماز کے بعد باقاعدگی سے قرآن آیات پڑھ کر پھونکتی تھی۔ آج ملنے والے روپے بھی وہ اس میں شامل کر چکی تھی۔ مٹھی میں رومال دبائے وہ کچن میں چلی آئی۔ گرم یخنی پیالے میں ڈال کر اس نے دوپٹہ شانوں پر پھیلایا اور ٹرے اٹھا کر تایا کے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ شام کا ملگا اندھیرے میں ڈوب رہا تھا۔ سامنے چھوٹے سے صحن میں پیڑھی پر تاری رخشندہ بیٹھی تھی اور منسا اپنی کتاب کھولے جلتے بلب کے نیچے بیٹھی ہل ہل کے سبق یاد کرنے میں مصروف تھی۔ رخشندہ نے بڑے غور سے اندر آتی مریم اور اس کے ہاتھ میں تھمی ٹرے کو دیکھا۔ کیا لائی ہے بیٹی؟ لہجے میں خود بخود مٹھاس کھل گئی۔ تائی امی مرتضیٰ کے لیے یخنی بنائی تھی تو سوچا گرم گرم دے آؤں۔ ہاں ضرور، اللہ تجھے سکھی رکھے، ہر ایک کا کتنا خیال رہتا ہے تجھے، جا اور اوپر چلی جا۔ مرتضیٰ چھت پر ہے، وہ اوپری دل سے دعائیں دیتے ہوئے بولی۔ صحن سے سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر آ گئی۔ ہوا کا ایک تازہ جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا گیا، موسم میں خوشگواری در آئی۔ یا مرتضیٰ کو دیکھنے پر یہ احساس اس کے دل میں سرایت کیا تھا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ وہ چارپائی کے پاس کھڑا ایک بازو پہنے دوسرا بازو آستین میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ڈال نہیں پا رہا تھا۔ وہ ٹرے ایک طرف رکھ کر تیزی سے آگے بڑھی اور شرٹ کی آستین پکڑ کر اس کے بازو میں پہنا دی۔ بائیں ہاتھ سے بٹن بند کرتے ہوئے مرتضیٰ مسکرایا۔ سامنے والے گھر کی چھت پر جلتی بلب کی زرد سی روشنی میں اس کے دھلے دھلائے چہرے پر نظر جما کے وہ بولا، تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے؟ اس میں میرا نہیں، ٹیکنالوجی کا کمال ہے۔ وہ چہکی، اچھا وہ کیسے؟ ہونٹ بھیجو دلچسپی سے اس کی بونگی سننے کے لیے متوجہ ہوا۔ بہت سا آسان سی بات ہے یہ تو، ادھر تمہیں میری ضرورت ہو تو تمہارا دل ام مریم پکارتا ہے۔ اس ویو لینتھ کی لہریں یہاں سے وہاں تک مرتعش رہتی ہیں۔ میرے دل میں لگے سینسرز مجھے الرٹ کر دیتے ہیں اور میں اس پکار پر لبیک کہتی ہوئی دوڑی دوڑی آ پہنچتی ہوں۔ اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسا۔ مریم نے اسے نظر بھر کے دیکھا اور بے ساختہ اس ہنسی کی ہمیشگی ہونے کی دعا کی۔ وہ اب چارپائی پر بیٹھ گیا۔ مریم نے مٹھی کھول کر اس کے سامنے کی۔ یہ کیا ہے؟ وہ سوالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ خود دیکھ لو۔ مرتضیٰ نے رومال کھولا اور سرخ نیلے نوٹ دیکھ کر حیران سا اس کی جانب تکنے لگا۔ تمہارے ایگزامز آ رہے نا مرتضیٰ، تو یہ پیسے تمہارے کمپیوٹر کے لیے ہیں تاکہ تم گھر پر اچھی سی تیاری کر کے شاندار نمبروں سے پڑھائی پوری کر سکو۔ مریم، اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں تمہارے پاس؟ وہ اب تک حیران پریشان سا تھا۔ مریم بے حد محظوظ ہوئی۔ آپس کی بات ہے، کسی کو بتانا مت، ڈاکہ ڈالا ہے، چھری کی نوک پر راہگیروں کو لوٹا ہے۔ وہ سرگوشی کے انداز میں بول رہی تھی۔ سیریس ہو جاؤ مریم، بتاؤ مجھے سچ۔ اف، اتنی سنجیدہ مت ہوا کرو، خواہ مخواہ بارعب لگنے لگتے ہو، بڑی بڑی مونچھوں اور بھاری تن و توش کے کسی پہلوان کی طرح۔ وہ چہک رہی تھی مگر مرتضیٰ کی خشمگی نگاہوں کو دیکھتے اسے سنجیدہ ہونا پڑا۔ ظاہر ہے جمع کیے ہیں، تم بھی کیسے بے سروپا سوال کرتے ہو؟ اس نے سر جھٹکا۔ اتنے سارے روپے ایک دم کیسے جمع ہو گئے؟ وہ ابھی تک مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم کہاں،
کہ تو میں نے اسی دن جمع کرنے شروع کر دیے تھے جس دن تم نے کمپیوٹر نہ ہونے کے باعث پڑھائی متاثر ہونے کا بتایا تھا۔ تب سے اب تک تو انگلیوں کی پوروں پر حساب لگانے لگی۔ پورے 5.5 ماہ ہونے والے ہیں۔ ہر مہینے ٹیوشنز کے پیسے اکٹھے کر کے اتنی رقم ہو گئی۔ بشاشت اس کے چہرے کے ایک نقش سے پھوٹ رہی تھی۔ مرتضی اس کی اتنی چاہت پر گمسم سا اسے دیکھے گیا، اتنی محبت نے اسے گم کر ڈالا تھا، اتنا تو اس کے سگے ماں باپ نے بھی کبھی اس کے لیے نہ سوچا تھا۔ وہ ایک نظر ہتھیلی پر دھرے پیسے دیکھ رہا تھا تو کبھی مریم کو مریم وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ مریم نے مرتضیٰ کی سرسری سی کہی بات نہ صرف یاد رکھی تھی بلکہ اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش بھی کرتی رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بولے تو کیا بولے۔ محبت کی مسحور سی دبیز چپ کچھ دیر دونوں پر چھائی رہی۔ یہ پیسے میں نہیں لے سکتا مریم۔ ہتھیلی پر دھرے نوٹ اسے جہاں یہ احساس دلا رہے تھے کہ وہ مریم کے لیے بہت خاص ہے، وہیں اسے شرمندگی میں بھی دھسا رہے تھے۔ وہ مرد ہو کے ایک لڑکی سے اتنا بڑا احسان کیسے لے سکتا تھا؟ کیا مطلب ہے نہیں لے سکتے؟ اسے غصہ آیا۔ بس نہیں لے سکتا۔ نظریں نیچی کیے وہ بولا۔ دانستہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ مرتضیٰ، یہ پیسے تمہاری پڑھائی میں مدد کے لیے ہیں، کسی عیاشی کے لیے نہیں دے رہی جو تم اس طرح غیروں جیسا برتاؤ کر رہے ہو۔ وہ خفا سی بولی۔ ہاں، پڑھائی کے لیے ہی صحیح، یہ جمع کرنے چاہیے۔ مرتضیٰ کے لہجے کی اجنبیت مریم کو سیخ پا کر گئی۔ تم تو ایسے کر رہے ہو جیسے پہلی دفعہ میں کچھ دینے لگی ہوں۔ تم بھول گئے بچپن سے اب تک میری ہر چیز لے کر بلکہ چھین کر ہڑپ کرتے آئے ہو تو اب کیا ہوا؟ وہ بات اور تھی مریم، لیکن یوں پیسے میں کیسے؟ مرتضیٰ، یہ میں تمہارے لیے نہیں کر رہی، یہ ہمارے لیے ہے، ہمارے اچھے کل کے لیے، اس گھر کی خوشحالی کے لیے، شاندار نمبروں سے تمہاری ڈگری کے لیے، تمہاری کامیابی سے میری خوشی مشروط ہے۔ مرتضیٰ، تمہارا مستقل انکار مجھے دکھ دے رہا ہے۔ اس کے نین کٹورے سے پانی ٹوٹ پڑا۔ وہ رخ موڑ گئی۔ اس طرح ناراض مت ہو مریم۔ بہت دیر بعد وہ بولا، تو پھر یہ رکھ لو۔ مریم نے اس کی ہتھیلی بند کر دی۔ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اسبات میں سر ہلا کر اس نے رومال لپیٹ کر جیب میں ڈال لیا۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہ ہنس دی تو مرتضیٰ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ گہری رات کی نیل گو روشنی میں اس کے چہرے پر چھائیں خوش امیدی کے جگنوں وہ بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں مریم، میں تمہارے لیے بہت کچھ کروں گا، دنیا جہاں کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ میں ان سب سے ایک بہترین مستقبل کا وعدہ کرتا ہوں جنہوں نے میری پڑھائی کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ انشاءاللہ اچھے دن بھی آئیں گے اور پھر ہم سب مل کر رہیں گے ایک ساتھ خوش باش۔ مرتضیٰ کے جذب سے کہنے پر مریم نے صدق دل سے آمین کہا اور یخنی کا پیالہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو مرتضیٰ، سکندر اس کے قریب آ کر بولا اور گھوم کر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مرتضیٰ کتابوں میں سردی اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھا۔ کیسے ہو اور ہاتھ کا زخم کیسے ہے؟ زخم تو بھر گیا، ویسے بھی اتنی بڑی چوٹ تو نہیں تھی کہ تم یوں فکر مند ہوتے پھرو۔ اس کے یوں بولنے پر سکندر ہنس پڑا۔ فکر تو کرنی پڑتی ہے میرے بھائی، آخر کو میرے باعث ہی تم مصیبت میں پڑے تھے۔ چلتا ہے یار، میری جگہ کوئی اور ہوتا تو بھی مدافعت کے لیے تمہارے ساتھ ہوتا۔ دونوں میں اچھی دوستی تو نہ تھی مگر مرتضیٰ کا کلاس کا لائق فائق اسٹوڈنٹ تھا۔ اسی وجہ سے کلاس کے دوسرے اسٹوڈنٹ کی طرح سکندر بھی اس سے اچھی سلام دعا رکھتا تھا، جو اس دن کے حادثے کے بعد اچھی دوستی میں بدل گئی۔ وہ مرتضیٰ کا احوال پوچھنے 2 بار اس کے گھر بھی گیا۔ خستہ حال اکھڑے پلستر والی بیٹھک میں بوسیدہ گھن لگی کرسی پر بیٹھ کے اس نے بڑی حیرانی سے اپنی زبو حالی پر شرمندہ سے اس ہونہار طالب علم کو دیکھا تھا جس کی قابلیت کے چرچے پروفیسر کے مابین اور ڈپارٹمنٹ کے باہر تک تھے۔ مرتضیٰ، تمہارے پاس وقت ہو تو میرے پاس ایک آفر ہے۔ کچھ لمحوں بعد سکندر بولا تو کچھ کہنے کی بجائے مرتضیٰ سوالی انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ایک میٹنگ کے لیے پاپا مجھے اسلام آباد بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ کوٹیشن اور پریزنٹیشن امپریسو ہوگی تو ہی پروجیکٹ ہمیں مل سکے گا۔ اٹلی کی کسی معروف کمپنی کا پروجیکٹ ہے اور شہر کی بڑی کمپنیز یہ گرینڈ پروجیکٹ حاصل کرنے کی سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں۔ تھوڑی تفصیل بتا کر اس نے مرتضیٰ کو دیکھا جو بڑے دھیان سے اس کی بات سن رہا تھا۔ پاپا ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ چین جا رہے ہیں، اس لیے اس میٹنگ کے لیے مجھے جانا ہوگا۔ ویسے تو میں نے کافی میٹنگز میں پریزنٹیشن دی ہے مگر اتنے بڑے پیمانے پر پہلی بار جاؤں گا۔ پاکستان کی مختلف کمپنیز وہاں اکٹھی ہوگی، اس لیے ٹاسک آسان نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو، یا یوں کہہ لو کہ تم اتنے قابل ہو کہ مجھے تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، مگر ایگزامز میں تو ابھی مہینہ پڑا ہے، یہ میٹنگ نیکسٹ ویک ہے۔ تم سوچ لو آرام سے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ پھر بھی میں تو چاہوں گا تم ساتھ چلو، مجھے بھی تسلی رہے گی کہ ایک ذہین و فطین آدمی میرے ساتھ ہے۔ اس کی بات پر مرتضیٰ ہنس پڑا۔ چلو دیکھتے ہیں، فی الحال تو یہ اسائنمنٹ مکمل کرو، کل سبمٹ بھی کروانی ہے۔
اسبات میں سر ہلا کر سکندر کتاب ایشو کروانے چل دیا اور مرتضیٰ ایک بار پھر نوٹ بک پر جھک گیا۔ ہرا! مریم آپی جیت گئی، جیت گئی! سب اور صالحہ زور زور سے تالیاں پیٹنے لگی۔ ننھا سا گڈو بھی خوشی سے کلکاریاں مار رہا تھا اور اس وقت بچوں کے ساتھ اپنے صحن کے بیچ چاک سے لکیریں کھینچے اسٹاپو کھیلنے میں مگن تھی۔ ایک پاؤ پر چلتی کودتی سبین کے ساتھ مقابلے پر تھی۔ یہ گیم وہ جیت گئی تھی۔ سبین کو ان سب کا شوق نہ تھا مگر مریم کے کہنے پر زبردستی کھیلنے لگی تھی۔ مریم کو بچوں کے ساتھ بچی بنی رہتی تھی۔ گڈو آپا زینب کا بیٹا تھا، 4 سالہ صبا اور 6 سالہ صالحہ بڑی آپا نسرین کی بیٹیاں تھیں۔ اس اتوار کو دونوں اپنے میکے آئی ہوئی تھی اور حسب معمول بچے صبح ہوتے ہی چیختے چلاتے شور مچاتے اپنی مریم آپی کے پلنگ پر چڑھ کر اسے جگا چکے تھے، مگر بجائے کوفت زدہ ہونے کے اس نے مندی مندی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور بشاشت سے مسکرا دی۔ واہ جی واہ! آج تو ہماری گھر میں رونق اتری ہے۔ بستر سے اٹھتے ہوئے وہ چہکی تھی۔ جب تک منہ ہاتھ دھو کر وہ باہر آئی، بچوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا اور تب سے وہ سب مل کر صحن میں دھما چوکڑی مچا رہے تھے۔ برآمدے میں بیٹھے عبدالرحیم مریم اور بچوں کو دیکھتے ہوئے مسکرائے جا رہے تھے۔ خوب کھیل چکنے کے بعد وہ انہیں لطیفے سنا کر ہنساتی رہی۔ خصوصاً ننھے گڈو کی کھلکھلاہٹ تو اس کے دل میں گدگدی سی کر دیتی تھی۔ مریم آپی ہمیں مہندی لگائیں نا؟ صالحہ جب بھی نانی کے ہاں آتی اپنے ساتھ کون ضرور لے کر آتی اور مریم سے بطور خاص اپنے ہاتھ پر بیل بوٹے بنواتی اور پھر انہیں سکھانے کے لیے ننھی ننھی ہتھیلیاں بلند کیے پھرتی رہتی۔ اس کی دیکھا دیکھی سبب بھی شروع ہو گئی تو وہ ان کی انگلی پکڑے تایاں کے گھر آ گئی۔ صالحہ بھاگ کر کون اٹھا لائی اور مریم دونوں پاؤں کے پاس سے چوکڑی مار کے بیٹھ گئی۔ ننھی صالحہ کی ہتھیلی پکڑ کے کون کی نوک سے خوبصورت پھول بنانے کے ساتھ ساتھ وہ ان کی خیر خیریت بھی پوچھتی جاتی۔ مریم آپی کہانی سنائے نا جو اس دن آپ نے سنائی تھی پری اور جادوگرنی والی۔ صبا کا حافظہ بڑا تیز تھا۔ صالحہ اپنے ڈیزائن بنوانے کے بعد اب دور بیٹھی اس پر پھونکے مار رہی تھی۔ کہانیاں تو رات میں سنتے ہیں نہ جانو، تو آپ رات کو آنا، پھر میں آپ کو کہانیاں سناؤں گی۔ لیکن ابھی کیوں نہیں سنا سکتی؟ وہ بے صبری ہو رہی تھی، کیونکہ دن میں کہانیاں سنانے سے ماموں گھر کا رستہ بھول جاتے، اس لیے اپنے بچپن میں سنی اوٹ پٹانگ سی بات اس نے ان کے سامنے دہرا دی۔ ارے واہ، ماموں تو گھر پر ہی ہے، پھر راستہ کیسے بھولیں گے؟ دور بیٹھی صالحہ نے اپنے تئیں حاضر دماغی کا ثبوت دیا۔ جب وہ آپ کے گھر آئیں گے نا پھر راستہ بھٹک جائیں گے، اس لیے کہانی رات میں ہی چلے گی، اوکے؟ مرتضیٰ کے گھر پر ہونے کا سن کے وہ بے چین سی ہوئی۔ اسے اتنی دیر ہو گئی تھی آئے ہوئے، لیکن مرتضیٰ نے نہ تو اسے آواز دی نہ اس کی آواز سن کے خود باہر آیا۔ وہ تو یہی خیال کیے بیٹھی تھی کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ جلدی جلدی صبا کو بھی مہندی لگا کے اس نے اسے پنکھے کے نیچے بیٹھنے کو کہا، خود کچن میں چلی آئی۔ تائی رخشندہ چائے کپوں میں انڈیل رہی تھی۔ اے مریم، یہ نسرین اور زینب کو تھما دے اور تیسرا کپ مرتضیٰ کو دیا، اس کے سر میں درد ہو رہا ہے۔ صبح سے اس موئے کمپیوٹر میں دماغ کھپا رہا ہے۔ پلیٹ میں کپ رکھ کے وہ باہر آ گئی اور برآمدے میں بیٹھی نسرین اور زینب کو چائے پکڑا دی۔ تیسرا کپ لیے وہ اندر کمرے کی جانب بڑھی۔ تائی کہ ہاں مہمان نوازی کا خاص رجحان نہ تھا اور وہ تو مہمان تھی بھی نہیں، گھر کی ہی تھی، مگر گھر کا فرد ہونے کی حیثیت سے بھی کبھی جھوٹے منہ سے اس پر ایسی کوئی مہربانی نہ کی گئی تھی، اور مریم نے بھی یہ فرق کبھی محسوس نہ کیا۔ وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل میں قدورتیں پالنے والوں میں سے نہ تھی۔ مرتضیٰ سامنے کی دیوار کے ساتھ کونے میں رکھے کمپیوٹر کے آگے بیٹھا تھا۔ مریم کے پیسے دینے کے تیسرے ہی روز وہ کمپیوٹر لے آیا۔ گھر میں سب ہی حیران تھے، مگر مریم نے اسے پیسے دینے کا بتانے سے منع کیا۔ اس لیے مرتضیٰ نے یہی بتایا کہ اس نے جمع کیے تھے پیسے اور کچھ ادھار لے کر کمپیوٹر لایا ہے جو وہ خود کما کے چکا دے گا۔ اس نے بڑھ کر چائے زور سے ٹیبل پر رکھی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ مریم کے چہرے پر ہلکی سی خفگی تھی۔ یہ تمتماہٹ یقیناً اس کی اتنی دیر کی موجودگی کو نظر انداز کیے جانے کے باعث تھی۔ مرتضیٰ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ دائیں ہاتھ سے فون اٹھا کر سننے لگا۔ اسے پھر سے مصروف دیکھ کے مریم جانے کے لیے مڑی، مگر مرتضیٰ نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ناراض سی منہ پھلائے پاس پڑی کرسی پر ٹک گئی۔ چند منٹ بعد فون بند ہو گیا تو وہ اس کے جانب مڑا۔ یہ اتنا منہ کیوں پھلایا ہوا ہے تم نے؟ کوئی نہیں، منہ پھلایا ہوا ہے، میں ٹھیک ہوں، اور آپ کو اتنی پرواہ کیوں ہو رہی ہے؟ رہے آپ مصروف، اور ناراضی میں تم سے آپ پر آ جاتی تھی۔ خفگی کے بے ساختہ اظہار پر مرتضیٰ کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اوہو، اتنی سی بات پر کھپ گئی؟ بری بات مریم، یہ اتنی سی بات ہے کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے میں آئی بیٹھی ہوں اور تم یوں کمرے میں چھپے بیٹھے ہو جیسے گھر میں ہو ہی نہیں۔ کام کر رہا تھا مریم، ویسے بھی مجھے پتا تھا تم خود ہی آ جاؤ گی تھوڑی دیر تک۔ اچھا موڈ سیٹ کرو، یہ دیکھو میں صبح سے اس کام میں سر کھپا رہا ہوں۔ مریم نے قدرے رخ موڑ کر کمپیوٹر اسکرین کی طرف دیکھا۔ کسی انٹرنیشنل کمپنی کا ویب پیج کھلا تھا۔ کیوں ایسا کیا کر رہے ہو؟ ناراضی بھول بھال کر اور دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔
میں اس کمپنی کا بیک گراؤنڈ اور پروگریس رپورٹ پر ریسرچ کر رہا ہوں، اور میرا دوست ہے نا سکندر، اس نے ایک کانٹریکٹ کے لیے پریزنٹیشن کی تیاری میرے سپرد کی ہے۔ مرتضیٰ اسے کمپنی کے شاندار ریکارڈ سے آگاہ کرنے لگا اور مریم چہرہ ہتھیلی پر رکھے اس کی بات بغور سننے لگی۔ میٹنگ اسلام آباد میں ہے، 2-3 دن میں واپسی ہو جائے گی۔ وہاں بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا، بزنس ڈیلنگز کیسے ہوتی ہے، کاروباری داؤ پیچ سیکھنے اور بہت کچھ دیکھنے کا موقع ملے گا۔ مرتضیٰ پرجوش سے کہہ رہا تھا، تم دعا کرو کہ جو اتنی محنت کی ہے وہ وصول ہو جائے، کانٹریکٹ سکندر کو مل جائے۔ سکندر کے لیے اتنی محنت کیوں کر رہے ہو تم؟ الجھ رہی تھی مریم، تم نہیں سمجھو گی ان معاملات کو، میں یہ کیوں کر رہا ہوں یہ سوچنا چھوڑو اور بس اس لیے دعا کرو کہ میں محنت کر رہا ہوں۔ مریم کا ہاتھ تھامے وہ اسے دعا کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن وہ خود بھی جانتا تھا کہ مریم کی دعاؤں کا محور اسی کے نام سے شروع ہو کر اسی کے وجود پر ختم ہوتا تھا۔ اسلام آباد کی صاف ستھری کشادہ سڑکوں پر دوڑتی سیاہ وڈز وسیع رقبے پر پھیلی ایک عظیم الشان بلند و بالا عمارت کے سامنے آ رکی۔ مرتضیٰ اپنی جانب کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ اپنی گاڑیاں پارک کرتے سوٹڈ بوٹڈ بریف کیس، لیپ ٹاپ، بیگز اٹھائے ہوئے لوگ بلڈنگ میں داخل ہو رہے تھے۔ عمارت کے وسیع رقبے اور اونچائی کو دیکھتا ہوا مرتضیٰ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈرائیونگ سیٹ سے نکلتے سکندر نے ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارا، پھر بیک سیٹ پر متلاشی نگاہیں دوڑائی۔ اوہ نو! اس کی تشویش بھری آواز سن کر بلڈنگ میں داخل ہوتے لوگوں کو دیکھتا مرتضیٰ اس کی جانب پلٹا۔ یار بڑی گڑبڑ ہو گئی، وہ پریزنٹیشن والی فائل شاید کمرے میں ہی رہ گئی۔ اس کے لہجے سے پریشانی حویدہ تھی۔ پریشان ہونا بنتا بھی تھا کیونکہ آج کی اس میٹنگ میں پریزنٹیشن اس فائل کے ڈیٹا کے بل پر ہی دی جانی تھی جو مرتضیٰ نے کئی دن کی لگاتار محنت کے بعد تیار کر کے اس کے حوالے کی تھی، اور جس پہ ایک نظر ڈالتے ہی سکندر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسی ریسرچ پر مبنی بہترین پریزنٹیشن ڈیٹا کسی نے یکجا نہیں کیا ہوگا، مگر غلطی سے وہ فائل وہیں چھوڑایا اور اب شدید الجھن میں گھرا خود کو کوس رہا تھا۔ میٹنگ ہال سے ہوٹل کا فاصلہ کم سے کم بھی 20 منٹ کا تھا اور آنے جانے میں لگنے والا وقت بہت زیادہ، جبکہ میٹنگ اگلے 10 منٹ میں شروع ہونے والی تھی۔ سکندر پر شدید جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی۔ مرتضیٰ بھی فکر مند تھا۔ مرتضیٰ یوں کرو، تم اندر جاؤ، یہ کارڈ رکھ لو۔ اس نے AR گروپ آف کمپنیز کا کارڈ اسے تھمایا۔ میں ہوٹل جا کر فائل لے کر جلد آنے کی کوشش کرتا ہوں، اگر ہم دونوں غیر حاضر ہوں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ تم ہماری کمپنی کے ممبر کی حیثیت سے کانفرنس روم میں جاؤ، میں بس ابھی آیا۔ تیزی سے اسے سمجھاتا ہوا گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھا۔ مرتضیٰ کو ڈرائیونگ نہ آنے کے باعث اسے یہ سب خود کرنا تھا اور بہت تیزی سے کرنا تھا، مگر میں اکیلا کیسا؟ اس کی گھبراہٹ میں ایک دم اضافہ ہو گیا۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جا کر بیٹھنے کے خیال سے ہی اس کی پیشانی ارق آلود ہو گئی تھی۔ کم آن مرتضیٰ، جب تک ہماری پریزنٹیشن کی باری آئے گی میں آ چکا ہوں گا۔ تمہیں وہاں جا کر صرف ہماری کمپنی کی جانب سے شرکت کی یقین دہانی کروانی ہے۔ تیز تیز بولتا ہوا اسپیڈ میں گاڑی نکال لے گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی اتنے لوگوں کے سامنے پریزنٹیشن نہ دی تھی۔ وہ اپنی کلاس کا کانفیڈنٹ اسٹوڈنٹ تھا، اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہونہار طالب علم۔ مسئلہ اس کا نہیں، مسئلہ تو بس اس کلاس کے فرق کا تھا۔ اپر کلاس سے جس حد تک مرعوب تھا اس سے کہیں زیادہ نروس بھی تھا۔ وسیع اور اس ہال نما لابی کی خنک فضا میں بھی اس کے چہرے پر آئے پسینے کے ننھے قطرے صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ اس نے جیب سے سفید رومال نکال کر چہرہ صاف کیا۔ یہ مریم کا دیا رومال تھا۔ اسے مریم کے خیال سے ہی تقویت مل گئی۔ وہ ریسیپشن کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکی نے اس کی رہنمائی کی۔ مرتضیٰ نے ہال پر تفصیلی نگاہ ڈال کر ایک بار پھر رومال سے چہرہ صاف کیا، خود کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ مریم کی ہمت بندھاتی خوشبو اس کے ساتھ ہے۔ وہ چلتا ہوا دائیں جانب خالی نشستوں میں سے ایک پر آ کے بیٹھ گیا۔ ہال میں موجود تقریباً تمام نشستیں بھر چکی تھی، صرف چند ایک خالی تھی۔ اپنی 26 سالہ زندگی میں پہلی بار وہ ایسی کسی میٹنگ میں شرکت کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بہترین شرٹ پر چیک والی ٹائی لگائی تھی جو وہ 2 دن قبل 250 کی خرید کر لایا تھا، مگر ارد گرد بیٹھے لوگوں کی ڈائمنڈ سے جڑی ٹائی، پنس اور گھڑیوں کے چمکتے ڈائل اس کی خود اعتمادی کو بار بار ڈگمگا رہے تھے۔ وہ کبھی اتنا نروس نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہو رہا تھا۔ گھڑی نے 10 بجنے کا اعلان کر دیا۔ تمام لوگوں نے باتیں تک کر کے فوراً نشستوں پر اپنا رخ سامنے کی طرف کر لیا جہاں متعلقہ انٹرنیشنل کمپنی کا ڈیلیگیشن آ چکا تھا۔ مرتضیٰ نے گھڑی دیکھتے ہوئے بے ساختہ سکندر کے آ جانے کی دعا کی۔ تعارف کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ معروف کمپنیز کے چیئرپرسن اور ڈائریکٹر کے پراعتماد تعارف کے بعد اس کی باری بھی آئی تو قدے اٹکتے ہوئے AR گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے اس نے اپنا تعارف بھی کروا دیا۔ اس چھوٹے سے لمحاتی مرحلے نے ہی اس کے ہاتھوں میں لرزش طاری کر دی تھی۔ بھلا اتنا گھبرانے والی کیا بات تھی؟ اس نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے کرسی کے بیگ سے پشت نکالی۔ فل ایئر کنڈیشن فضا میں مدھم مدھم سی بھنبھناہٹ بھی تھم گئی۔ جب پہلی پریزنٹیشن کا آغاز ہوا مرتضیٰ نے بڑے دھیان سے اس کے
کانٹینٹس کا تجزیہ کیا۔ ان کا انداز بیان اتنا متاثر کن تھا کہ مرتضیٰ ساری گھبراہٹ بھول گیا اور پریزنٹیشن دینے والے کے پراعتماد انداز اور قائل کر لینے والے لہجے پر غور کرنے لگا۔ کاروباری طرز کی ان پریزنٹیشن کا تجزیہ کافی سکھا دینے والا تھا۔ مرتضیٰ کے لاؤ شعور میں البلاتی بزنس مین بننے کی نادیدہ خواہش اسے ایک ایک بات میں دلچسپی لینے پر اکسا رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں سرک رہی تھی مگر سکندر اب تک نہ آیا۔ ایک کے بعد دوسری پھر تیسری پریزنٹیشن بھی ختم ہو گئی۔ چوتھی باری اے آر گروپ آف کمپنی کی تھی۔ کوآرڈینیٹر نے ان کا نام پکارا۔ تمام لوگ منتظر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگے تو وہ پھر سے گھبرا گیا۔ مرتضیٰ عبدالکریم کو فوری فیصلہ کرنا تھا۔ اب تک وہ صرف اس لیے مطمئن بیٹھا تھا کہ ابھی اتنی کمپنیز باقی ہے تو ان کی باری آنے تک سکندر آ ہی جائے گا، مگر اتنی جلدی ان کا نمبر آ جائے گا یہ اس کی توقع کے خلاف تھا۔ کہ قسمت کی طرف سے کوئی اشارہ تھا؟ یہی وہ دستک ہے جس کی آواز کے لیے چوکھٹ سے کان لگائے اس جیسے لوگ عمر بتا دیتے ہیں۔ وقت کم تھا، کچھ کرنے کا وقت تھا، صحیح فیصلے کا وقت تھا، اور فیصلہ ہو گیا۔ اس نے سامنے دھرا پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا، 2-3 گھونٹ بھر کر خود میں ہمت مجتمع کر کے پورا وزن قدموں پر ڈال کے اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہاں موجود ہر فرد اپنی پریزنٹیشن کے پیپرز یا لیپ ٹاپ ساتھ لے کر اٹھا تھا۔ صرف وہی تھا جو خالی ہاتھ اپنی سیٹ سے اٹھایا، کیونکہ اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد پریزنٹیشن کا آغاز اسی طرح کیا جس طرح اس نے باقیوں کو کہتے دیکھا۔ اس کے پاس کوئی پیپر نہیں تھا مگر اس کے ذہن میں وہ تمام اعداد و شمار اور ریسرچ گھومنے لگی جسے اس نے بہت ڈھونڈنے کے بعد یکجا کیا تھا اور جو بار بار پڑھنے پر اس کے ذہن پر نقش ہو چکی تھی۔ اس نے مختصراً اے آر گروپ آف کمپنیز کا تعارف کروایا جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی مگر سب کی طرح رسماً اسے بھی یہ کرنا تھا۔ پھر وہ مارکر اٹھا کر وائٹ بورڈ پر کچھ گرافس بنانے لگا۔ وہ ان پوائنٹس کو بیان کر رہا تھا جو اے آر گروپ آف کمپنیز اور اس اٹالین کمپنی میں یکساں تھے۔ اس کی اور باقی لوگوں کی پریزنٹیشن میں ایک واضح فرق تھا۔ باقی تمام لوگ اپنی کمپنی کی ترقی اور پس منظر کو بیان کرنے میں لگے تھے، جبکہ مرتضیٰ نے اس اٹالین کمپنی کے باریک مگر چند اہم نکات سامنے رکھنے کے بعد اسی کی مناسبت سے اپنا مدعا سامنے رکھا۔ اس نے اپنی ریسرچ کے حوالے سے ہی ڈیلیگیشن کے ممبران کا دل موہ لیا۔ نوجوان کے اس حکمت عملی پر بہت سے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ پروجیکٹر استعمال نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس کے پاس پروجیکٹر پر چلانے کے لیے کسی قسم کا ڈیٹا نہیں تھا۔ وہ سی ڈی بھی اسی فائل میں رہ گئی تھی جو سکندر نے تیار کی تھی، مگر بجائے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے شانے اچکاتے ہوئے میٹنگ سے لا تعلقی ظاہر کرنے کے وہ اتنا مواد لیے ڈائس پر آ گیا جو کسی کمپیوٹر کی مانند اس کے دماغ میں محفوظ تھا۔ وہاں موجود ہر فرد دلچسپی سے اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا جس کے ہاتھ تیزی سے وائٹ بورڈ پر کچھ ڈرا کرتے، زبان وضاحت دیتی اور پھر مٹا کر وہ نئے سرے سے کوئی نئی لاجک دینے لگتا۔ وہاں بیٹھے ہر شخص نے اعتراف کیا تھا کہ جس گرینڈ پروجیکٹ کے حصول کے لیے وہ سب وہاں اکٹھے ہوئے تھے اس انٹرنیشنل کمپنی کے متعلق اس لڑکے سے اچھی ریسرچ کسی نے نہیں کی تھی۔ اٹالین ڈیلیگیشن بھی اس کے منہ سے وہ حقائق سن کر بہت متاثر تھے جس کی باریکی میں کوئی اترتا ہے۔ مرتضیٰ نے اپنی کوٹیشن آغاز میں ہی دینے کی حماقت نہیں کی۔ اس نے صرف ایک نقطے پر مختلف لاجکس اکٹھی کر دی تھی کہ یہ پروجیکٹ اے آر گروپ آف کمپنیز کو ہی کیوں ملنا چاہیے۔ سکندر اس پریزنٹیشن کے درمیان ہی آ چکا تھا اور مرتضیٰ کے ساتھ جا کر کھڑا ہونے کے بجائے وہ حیرت سے منہ کھولے اسے بنا اٹکے بنا رکے بولتا دیکھ رہا تھا۔ مرتضیٰ کو اپنے ساتھ لا کر یقیناً اس نے عقل مندی کا ثبوت دیا تھا، ورنہ آج اپنی کوتاہی کے باعث وہ نہ صرف ایک بڑے کانٹریکٹ کو پانے کا چانس کھو جاتا بلکہ اپنی کمپنی کی ریپوٹیشن بھی سوال کھڑا کر دیتا۔ مرتضیٰ نے زیادہ وقت نہیں لیا تھا۔ اختتامیہ جملے بول کر اس نے کوٹیشن سامنے رکھی جو سکندر اسے راستے میں بتا رہا تھا۔ وائٹ بورڈ سے ڈیٹا مٹا کر خود اعتماد سے سب کی جانب ایک مسکراہٹ اچھالتا وہ یہ سوچتے ہوئے اپنی نشست کی جانب بڑھ گیا کہ مریم صحیح کہتی ہے، زندگی ہر انسان کو خود کو جیت لینے کا ایک موقع ضرور دیتی ہے، تب انسان کو حواس باختہ ہونے کے بجائے خود اعتمادی سے آگے بڑھ کر اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ سکندر کے پرجوش انداز میں اس سے ہاتھ ملانے نے مرتضیٰ کو بتا دیا کہ زندگی اسے وہ سنہری موقع دے چکی ہے اور کیوں نہ دیتی کہ گزشتہ رات سے اٹھے ہاتھ اور ہلتے لب مستقل اس کی کامیابی کے لیے دعا گو تھے۔ بعض اوقات کسی کے ایک حرف دعا سے قسمتیں بھی جگمگا اٹھتی ہے، لیکن اگر انسان اسے رب کی رحمت سمجھے نہ کہ اپنی عقل کل کا کمال۔ دستک ہو رہی تھی مسلسل ہلکی ہلکی مگر تسلسل سے، اور اس سے پہلے کہ تقدیر پلٹ جائے بشر کو دروازہ کھول ہی دینا چاہیے۔ وہ بھی آگے بڑھایا۔ دروازے کے باہر سکندر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مرتضیٰ سے وہ آ کر لپٹا۔ مصطفیٰ، ہم نے وہ کانٹریکٹ حاصل کر لیا ہے۔ کھلکھلاتے ہوئے سکندر نے اسے بہت
بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ مرتضیٰ بھی حیران سے خوشی سے منور چہرہ لی اسے دیکھنے لگا۔ بہت بہت مبارک ہو سکندر۔ نہ، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، جو کیا صرف تم نے کیا، تمہاری وجہ سے یہ کانٹریکٹ ہمیں ملا ہے۔ میرے ساتھ چلو، تم پاپا بہت خوش ہے، وہ تم سے ابھی ملنا چاہتے۔ ابھی؟ مرتضیٰ نے ایک نظر اپنے حلیے پر ڈالی۔ آف وائٹ ٹی شرٹ کے سامنے بنا ڈیزائن بہت بار دھلائی کی وجہ سے اتنا مان پڑ چکا تھا کہ بھدا لگنے لگا تھا۔ ہاں ابھی، تم فٹافٹ چینج کراؤ، میں باہر کھڑا انتظار کرتا ہوں۔ مرتضیٰ کو تذبذب میں دیکھ کر سکندر نے آسانی پیدا کی۔ تم آؤ نا، اندر بیٹھو۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم بس جلدی آ جاؤ یار۔ اس کے بے صبری سے یوں کہنے پر مرتضیٰ مسکراتے مڑ گیا۔ اے آر گروپ آف کمپنیز کی بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر بائیں جانب بنے سجے سجائے دفتر کا انٹیریئر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ باقی باہر ہال میں بنے مختلف کیبن میں تمام ورکرز اپنے کام میں منہمک تھے۔ ڈائریکٹر عبدالرحمن ہمدانی اس وقت شیشے کے جہازی سائز میز کے پیچھے انٹر کام کا ریسیور اٹھائے مرتضیٰ کے لیے کولڈ ڈرنک اور کچھ اسنیکس کا کہہ رہے تھے۔ اس کا استقبال اس کی سوچ سے بھی زیادہ پرجوش طریقے سے ہوا۔ عبدالرحمن اس سے بہت خوش تھے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی بڑی کمپنیز کے سامنے سے کانٹریکٹ جیت کر لائے ہیں آپ؟ وہ ہنستے مرتضیٰ سے پوچھ رہے تھے۔ وہ متانت سے مسکرا دیا۔ سر، ایسی میٹنگ میں شرکت کا پہلا موقع تھا، اس لیے میں خاصا نروس تھا، لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے اتنی ہمت دی، اتنی طاقت دی کہ میں ایسی بڑی کمپنیز کے ڈائریکٹر کے سامنے بول سکوں۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ پاپا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مرتضیٰ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں اپنی قابلیت کے جوہر دکھانے کے لیے محض ایک موقع ہی کافی ہوتا ہے۔ سکندر نے بھی بے ساختہ اس کی تعریف کی۔ مرتضیٰ کو اتنی اہمیت جیسے ہوا میں اڑانے لگی۔ شہر کی ایک نامی گرامی کمپنی کا ڈائریکٹر، خود اس کی صلاحیت کا معترف تھا۔ MBA مکمل کرنے کے بعد کیا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا بیٹے؟ ارادے تو بہت بلند ہے سر، جاب ہی کروں گا، مگر جاب تو بس ایک آغاز ہوگا، منزل نہیں۔ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر عبدالرحمن مسکرائے۔ اپنے سامنے بیٹھے اس قابل نوجوان کے نقوش میں انہیں اپنا آپ نظر آیا، جس میں کچھ کر گزرنے کا جنون تھا، جو صرف قسمت کی جانب سے ایک موقع، ایک اشارے کا منتظر تھا۔ خود انہوں نے یہ کمپنی جس طرح کھڑی کی تھی، یہ جدوجہد کی ایک لمبی داستان تھی۔ اٹھتے وقت مرتضیٰ نے اجازت چاہی تو عبدالرحمن ہمدانی نے خود اٹھ کر گرم جوشی سے اس سے گلے لگایا۔ عمارت کے داخلی دروازے سے باہر نکلتے مستقبل میں کچھ کر دکھانے کے خیال سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں روشن دنوں کی لو دیتے ننھے ننھے بے شمار چراغ جگمگا رہے تھے۔ وقت معمول کی رفتار سے گزرتا رہا۔ مرتضیٰ کے امتحانات اچھے سے ہو گئے اور جتنے اچھے پیپرز ہوئے تھے اسے یقین تھا کہ بہت شاندار نہ صحیح مگر ایک بہتر رزلٹ آئے گا، اور چند مہینوں بعد نتیجہ آنے پر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پنجاب یونیورسٹی کے گولڈ میڈلسٹ اسٹوڈنٹس کی فہرست میں مرتضیٰ عبدالکریم کا نام بھی شامل ہو چکا تھا۔ پورا گھر اس کی کامیابی پر نازا تھا اور مریم تو سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اب کامیابی اس کے بیچ کوئی نہیں آ سکتا، لیکن قسمت کو جانے کیا منظور تھا۔ اتنے اچھے رزلٹ کے بعد بھی اسے نوکری نہ مل رہی تھی، اور اس چیز نے اسے ہر شے سے متنفر کر دیا، ہر بات سے بیزار کر ڈالا۔ مریم کی ہمت بندھاتی باتیں بھی اب اسے طفل تسلیوں کے سوا کچھ نہ لگتی، کیونکہ انسان اتنا ہی بے صبر ہے، وہ سب کچھ فوراً ہی مل جانے کی تمنا کرتا ہے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ مریم کی یہ بات سن کر تھک گیا۔ تقدیر اس کی بے صبری پر مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ سر جھاڑ منہ پہاڑ مٹی سے اٹے صحن میں بیٹھی ردی اور فالتو اشیاء میں سے کام آ جانے والی چیزیں الگ کر رہی تھی۔ کاغذوں اور پھٹی پرانی کتابوں کو ایک تھیلے میں بھر کر وہ ردی والے کو بھجوانے کا سوچ رہی تھی۔ سامنے والے کمرے کے ساتھ موجود چھوٹے سے اسٹور کی صفائی آج بڑے دن بعد کی تھی۔ ارادہ تو بہت دن سے تھا، مگر وہ سستی کر جاتی تھی۔ سبیر نے کچن کی تفصیلی صفائی پر کمر کس رکھی تھی۔ 2.5 مرلے کے اس گھر میں 2 بیٹیوں کے ہاتھ کے سلیقے اور سگڑاپے کی گہری چھاپ نظر آتی تھی۔ کمروں میں سامان کی بھرمار نہ تھی، اس لیے گھر صاف ستھرا اور پرسکون لگتا تھا۔ سامنے والے کمرے میں 2 پلنگ جن پر کڑائی ہوئی سفید چادریں بچھی تھیں، ان کی مرحومہ ماں کے جہیز کیے آئینے اور چھوٹی سی میز پر مبنی سنگار میز اور انہی کا بوسیدہ سا ٹرنک، دوسری طرف کپڑوں کی ایک چھوٹی الماری بھی تھی۔ مریم اور سمین اس کمرے میں عرصے سے سوتی آئی تھی۔ اماں کے انتقال کے بعد عبدالرحیم نے ہی انہیں ماں کی طرح پالا تھا اور ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ بے شک ان کی حیثیت کم تھی، مگر اس کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کوئی کمی نہ ہونے دی، اور وہ دونوں تھی بھی۔ صابر قناعت کرنے کا وصف عبدالرحیم سے ان میں آیا تھا۔ عبدالرحیم کا بستر داخلے دروازے کے ساتھ والے باہری کمرے میں بچھا تھا۔ وہاں لکڑی کی 3 کرسیاں اور ایک چھوٹی تپائی بھی رکھی تھی۔ آنے جانے والے مہمانوں کو وہیں بٹھایا جاتا۔ یوں یہ کمرہ بیٹھک کا کام بھی دیتا تھا۔ سامنے والے کمرے کے دائیں جانب اسٹور تھا اور چھوٹے سے برآمدے کے باہر صحن کے ایک جانب کچن اور باتھ روم اور دوسری جانب دیوار کے ساتھ ایک کیاری بنی تھی۔ سالوں پہلے عبدالرحیم نے
ام مریم کی ضد پر وہاں زمین کھود کر کھاد ڈلوا دی تھی اور نتیجتاً اتنے سالوں کی محنت سے شہتوت اور امرود کا ایک ایک چھتنار درخت چھوٹے سے صحن پر سایہ فگن رہتا اور گرمیوں میں سورج کی تپش شہتوت کے اس گھنے درخت میں منہ گھساتی گھر میں گھسنے کی کوشش میں ہی ہانپ جاتی۔ ام مریم نے کیاریوں میں درختوں کے ساتھ موتیا گلاب کے پودے لگا رکھے تھے۔ جب کبھی موتیا کے پھول کھلتے سارا گھر بھینی بھینی خوشبو سے مہکنے لگتا۔ گلاب سے زیادہ موتیا کے اجلے اجلے کھلے ہوئے سفید پھول ام مریم کی کمزوری تھے۔ جب بھی کلیاں آتی تو وہ دن بھر وہ ان منہ بند کلیوں کے نظارے سے خوش ہوتی رہتی اور سر شام کھلتے ہی توڑ کے وہ پھول اپنے کانوں میں پہن لیتی۔ یہ پھول اسے قسمت کی دین لگا کرتے، جب بھی کھلتے ام مریم کے لیے کوئی خوشی دستک دے کر صحن میں آ کھڑی ہوتی۔ ساری فالتو اشیاء ٹھکانے لگا کر اس نے صحن دھویا اور خود نہانے گھس گئی۔ نہا کر باہر آئی تو ایک بار پھر اس کی نظر امرود کے اطراف میں لگے موتیا پر پڑ گئی۔ وہ مسکرا دی۔ ایک پودے پر 4-5 پھول ایک ساتھ کھلے تھے اور وہ ہمیشہ کی طرح لاشعوری طور پر خوشی کی مہک پانے کے لیے منتظر تھی۔ کچن کے باہر تخت پر بیٹھ کر وہ اپنے گیلے بال سلجھانے لگی۔ وہ گیلے بالوں کا آبشار سامنے کی طرف کیے دھیرے دھیرے ان پر کنگا پھیر رہی تھی۔ اچانک داخلی دروازے پر ہونے والی آہٹ پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ مرتضیٰ کو آتا دیکھ کے وہ کھل اٹھی۔ اس کے قدموں میں تیزی اور چہرے پر دبے دبے جوش کی سرخی تھی۔ آتے اس نے ام مریم کے ہاتھ پکڑے اور اس کے بالکل سامنے پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ مرتضیٰ کے چہرے پر چھائی سرخی کسی بہت بڑی خوشی کی غماز تھی۔ پوچھو ام مریم، میں تمہارے لیے کیا خبر لایا ہوں؟ تمہاری جاب لگ گئی۔ اسے سوچنے کی ضرورت نہ تھی، پھر بھی سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی تو مرتضیٰ کھلکھلا کر ہنسا۔ اس کی کھلکھلاہٹ میں خوشی کی کھنک تھی۔ اس سے بھی بڑی بات ہے، تم پوچھو۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ پرائز بانڈ نکل آیا ہے کیا؟ بس سمجھو لاٹری ہی نکل آئی ہے۔ سکندر ایک نئی کمپنی سٹارٹ کر رہا ہے اور اس نے مجھے 40% کی پارٹنرشپ آفر کی ہے۔ فرتے انبساط سے اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ اتنی بڑی آفر؟ مریم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتے ہوئے خوشی و حیرت کے سمندر میں غرق ہو گئی۔ ہاں، اور وہ بنا کسی انویسٹمنٹ کے 40% کے حساب سے جتنی انویسٹمنٹ میرے حصے میں ہوگی وہ میری محنت اور کام کے عوض ملتے پروفٹ میں سے تھوڑی تھوڑی کر کے ادا ہوتی جائے گی۔ اس نے اور مضبوطی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے، جس کی آنکھیں خوشی کے مارے نم سی ہو گئی تھی۔ زندگی نے مجھے خود کو جیت لینے کا موقع دے دیا ہے ام مریم۔ تم سمجھتی ہو نا اس پارٹنرشپ کا کیا مطلب ہے؟ بزنس کرنے جا رہا ہوں میں، چھوٹے پیمانے پر صحیح مگر اپنا کام کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ہم سب کے دلدر دور کر دے گا، یہ موقع ہم سب کو اس کنویں سے نکال دے گا۔ وہ جوش سے بولتا جا رہا تھا۔ اسبات میں سر ہلاتی ام مریم کی نم آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں کو بھگانے لگے۔ وہ اپنے رب کی خواہشوں پر اپنی دعاؤں کے اسی قدر جلد مستجاب ہو جانے پر گنگ سی بیٹھی تھی۔ مرتضیٰ کی پیشانی پر پھیلی طمانینت کی ٹھنڈی سی چھاپ ام مریم کو رب العزت کے حضور سربا سجود ہونے پر اکسا رہی تھی۔ تم مجھے ہمت نہ دلاتی تو آج میں یہ سب نہ کر پاتا مریم۔ تھینکس لاٹ۔ وہ حقیقتاً اس کا ممنون تھا کہ وہی تو اس کے لیے اتنے گپ اندھیرے میں امید کی کرن، خوش امیدی کی شعاع بن کر روشن تھی۔ سکندر کی پیشکش مرتضیٰ کے لیے کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھی۔ عبد الرحمن ہمدانی بہت عرصے سے کمپنی سکندر کے نام سے شروع کرنے کا سوچ رہے تھے اور صرف اس کے MBA مکمل ہونے کے انتظار میں تھے۔ باقی انتظامات تو مکمل تھے۔ سکندر سمجھدار لڑکا تھا، مگر یہ بات عبد الرحمن بھی جانتے تھے کہ غیر متوقع حال اس کے ہاتھ پاؤں پھلا دیتی ہے۔ اسلام آباد کی اس میٹنگ کے لیے انہوں نے سکندر کو بہت بریف کر کے بھیجا تھا، مگر صرف ایک فائل ہوٹل کے کمرے میں رہ جانے سے اس کے سارے اعتماد کو پانی کا بلبلہ بنا دیا۔ ایسے میں مرتضیٰ کے بروقت فیصلے اور دانش مندی سے صورتحال سنبھالنے نے اس سال کا سب سے بڑا کانٹریکٹ کھونے سے بچا لیا۔ وہ مرتضیٰ سے بہت خوش تھی اور نئی کمپنی اپنے بیٹے کے حوالے کرنے سے پہلے انہوں نے سکندر سے مکمل مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ مرتضیٰ کو یہ آفر دے۔ پھر سب کچھ اتنی تیزی سے بدلا کہ ہر دیکھنے سننے والا منہ میں انگلی دبے رہ گیا۔ کمپنی کے ابتدائی کاموں اور کاغذات کے چکر میں وہ دنوں گھروں سے غائب رہتے۔ رات گئے گھر لوٹتا بھی تو بس سونے آتا، اٹھ کر کپڑے بدلتا اور ایک بار پھر چوکھٹ پار کر جاتا۔ اس پر دھن سوار ہو گئی تھی۔ اس ایک موقع نے اسے اور بھی سرگرم کر دیا۔ کاروباری اسرار و رموز اس نے دنوں میں سیکھ لیے۔ چند مہینوں میں ہی ان تمام حربوں کو استعمال کرتا وہ سیکھ چکا تھا جسے سمجھنے میں لوگ کئی سال لگا دیتے۔ اس نئی کمپنی نے آغاز میں ہی مارکیٹ میں ایک نام بنانا شروع کر دیا، جو یقیناً ایک ذہین اور پرجوش نوجوان کی محنت کا نتیجہ تھا۔ یہ خوش آئند بات تھی،
پہلے کانٹریکٹ سے حاصل ہونے والے پروفٹ میں سے انویسٹمنٹ کا کچھ حصہ ادا کرنے کے بعد بھی رقم اتنی تھی کہ گھر لا کر وہ تمام رات یہی سوچتا رہا کہ نوٹوں کی اس گٹی کو وہ کہاں حفاظت سے رکھے۔ اسے گھر کا کوئی کونا اتنا محفوظ نہ لگ رہا تھا۔ اگلی صبح اٹھتے ساتھ ہی اپنے سرہانے کے غلاف میں چھپائی 5,000 کے نوٹوں کی سنہری گڈی لی مریم کے پاس جا پہنچا۔ مریم کی نیند میں ڈوبی آنکھیں اتنے سارے روپے ایک ساتھ دیکھ کے تقریباً ابل پڑی اور مرتضیٰ اس کے رد عمل پر محظوظ ہو کے جی بھر کے ہنسا تھا۔ ایسے میں بینک اکاؤنٹ کی ضرورت ناگزیر تھی۔ پھر اکاؤنٹ بھی کھل گیا اور ہر مہینے اس کے اعداد و شمار میں اضافہ ہونے لگا۔ گھر کا ہر فرد خوشی سے تقریباً دیوانہ ہو چلا تھا۔ حالات ٹھیک ہوتے ہی سب سے پہلے اس نے گھر دیکھنا شروع کیا اور صرف 4 ماہ میں ہی ایک صاف ستھرے علاقے میں 8 کمروں والا گھر خرید لیا۔ گھر ڈبل اسٹوری تھا، 4 کمرے نیچے اور 4 اوپر۔ خوبصورت رنگ و روغن والے اس گھر میں سفید ماربل کے فرش تھے۔ کھلے کمروں میں چاک کی چھتیں خوبصورتی میں اور اضافہ کرتی۔ جس روز وہ رخشندہ اور عبدالکریم کو یہ گھر دکھانے لایا، حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹ گئی۔ حالانکہ یہ کوئی بہت بڑا بنگلہ نہ تھا، مگر 2 کمروں والے تنگ ڈربے کے مقابلے میں محل ہی لگ رہا تھا۔ نئے گھر میں پرانی کرسیوں، دیمک زدہ پلنگوں کا کوئی کام نہ تھا، اس لیے مناسب سا ضروری فرنیچر بھی خرید لیا گیا۔ گھر خریدنے کے لیے کم پڑنے والے پیسے سکندر نے دیے تھے۔ پارٹنر ہونے سے پہلے وہ اچھے دوست تھے، اس لیے سکندر کی طرف سے خرچ ہونے والے پیسوں کو مرتضیٰ کی سہولت کے مطابق واپس کرنے کی بھی پیشکش تھی۔ سب کچھ سیٹ ہو گیا، اچھا گھر، اچھا کھانا، تن پر خوبصورت ملبوس۔ انسان انہی مادی چیزوں کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ گھر بدلنے سے جہاں مریم بہت خوش تھی، وہیں مرتضیٰ کے الگ ہو جانے، دور چلے جانے پر وہ بہت دل برداشتہ بھی تھی۔ اس نے ظاہر نہ کیا، لیکن مرتضیٰ سمجھتا تھا۔ جن نیلے کواڑوں کو وہ دن میں درجنوں بار پار کرتی تھی، وہ اب مقفل پڑے رہتے۔ چھت پر 7 والی منڈیر سے جھک کر وہ صحن میں دیکھتی، وہاں اڑتی دھول اور ویرانی اس کے دل میں ڈیرے ڈالنے لگتی۔ انہی دنوں ایک بہت اچھے گھر سے مریم اور سبین کے لیے رشتے آئے۔ وہ لوگ اپنے دونوں بیٹوں کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ کھاتے پیتے گھرانے سے آیا رشتہ کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ عبدالرحیم نے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ ان کی فکر بجا تھی، دونوں بیٹیاں خیریت سے اپنے گھروں کی ہو جائے، یہی تو بس ایک خواہش تھی ان کی، مگر مریم کے لیے کوئی اور رشتہ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ یہ بات بچپن ہی سے ڈھکے چھپے انداز میں سب پر عیاں تھی کہ مریم مرتضیٰ کے لیے ہے۔ گھر کا ہر بڑا چھوٹا اس بات کو جانتا تھا، چنانچہ عبدالرحیم نے آنے والے رشتے کے لیے مریم کی رائے لینا بھی ضروری نہ سمجھا اور صرف سبین کے لیے ہاں کر دی۔ سبین کے سسرال والوں کو بہت جلدی تھی۔ لوگوں نے باتیں بنائی کہ بڑی کو چھوڑ کے چھوٹی کو بیاہ رہے، مگر جاننے والے اندر کی بات بھی جانتے تھے۔ چنانچہ یوں سبین عبدالرحیم شادی کر کے سبین احمد رضا بن کے پیا گھر سدھار گئی۔ عبدالرحیم نے اپنی ساری پونجی نکال کے سبین کو وہ سب کچھ دیا جو ان کی حیثیت کے مطابق تھا۔ مریم کے لیے وہ دوبارہ جمع کر لیں گے، یہ سوچ کر سب کچھ سبین کی شادی پر خرچ کر دیا۔ تایا ابا نے بھی شادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور بخیر و خوبی تمام کام انجام پا گئے۔ مرتضیٰ بہت کم وقت کے لیے آ سکا تھا، مگر مہندی سے لے کر بارات تک اس نے تمام فنکشن میں شرکت کی تھی اور سارا وقت مریم کے سجے سورے روپ کو نظروں کے حصار میں لیے رکھا تھا۔ مریم نے اب شام کو گھروں میں جا کر ٹیوشنز لینا بند کر دیا تھا۔ عبدالرحیم کے دکان جانے کے بعد وہ گھر کو اکیلا نہ چھوڑ سکتی تھی۔ ویسے بھی اب سب کاموں کی ذمہ داری اسی پر آ گئی تھی، اس لیے وہ گھر میں ہی ان بچوں کو پڑھانے لگی تھی جنہیں پہلے سبین پڑھاتی۔ دن بھر کے کام نپٹا کر وہ دوپہر میں کچھ دیر سو جاتی، پھر اٹھ کر بچوں کو پڑھاتی اور فارغ ہو کے شہتوت کے درخت کے نیچے کرسی بچھا کر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے مرتضیٰ کے فون کا انتظار کرنے لگتی۔ گزشتہ کچھ مہینوں سے یہ بھی اس کی عادت بن گئی تھی۔ روزانہ کے وعدے کے باوجود ہفتے میں 2-3 بار وہ کال ضرور کر لیتا، مگر روز انتظار کرنا مریم نے نہیں چھوڑا۔ یہ فون مرتضیٰ نے اس کی سالگرہ پر تحفے میں دیا تھا۔ اتنے مہنگے تحفے پر وہ بجائے خوش ہونے کے رونے بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل اتنا ہی چھوٹا تھا۔ باوجود خوش امیدی اور توقع کے جب وہ توقع پوری ہو جاتی تو اس کا چڑیا جتنا دل اسے سہار نہیں پاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ چھت پر کپڑے پھیلا کر نیچے آئی تھی، جہاں صحن میں فرش پر بچے اپنے اپنے بیگز رکھے لکھنے پڑھنے میں مشغول تھے۔ حساب کے کسی سوال میں الجھتے ہوئے وہ نئے سرے سے حل کرنے لگی تھی کہ آہٹ پر چونکی۔ دروازے سے رخشندہ تائی اندر داخل ہو رہی تھی، ساتھ میں منزا بھی تھی۔ جب سے گھر چھوڑا تھا انہوں نے آنا بہت کم کر دیا تھا، کیونکہ نیا گھر کافی دور تھا۔ خود مریم بھی گھر دیکھنے صرف ایک ہی بار وہاں گئی تھی۔ مریم اٹھ کر بے اختیار تائی کے گلے جا لگی۔ اتنے دنوں بعد ان کی آمد پر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ کچھ دیر رخشندہ جزبوز سی کھڑی رہی۔ پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ رہے۔ مریم اتنی گرمی میں اب کیا گلے سے چمٹی ہی رہو گی؟ تائی نے اسے الگ کرتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ مریم بھیگی مسکراہٹ کے ساتھ منظر سے ملنے لگی۔ تائی اماں آپ بیٹھے نا، میں ابھی شربت بنا کر لائی۔ وہ کچن کی طرف بھاگی اور جلدی سے شکنجی بنا کر لے آئی اور تخت پر ٹرے رکھی، جہاں رخشندہ اپنی چادر کو پھیلا کے دونوں ہاتھوں میں تھام کر پنکھے کی طرح جھول رہی تھی۔
توبہ کتنی گرمی ہو گئی ہے، اور تیرا دل نہیں گھبراتا یوں بنا پنکھے کے صحن میں بیٹھی ہے؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی جنہوں نے خود پوری زندگی یوں ہی صحن میں پڑنے والی سخت گرمی میں ٹھس بیٹھے گزاری تھی۔ پھر وہ مسکرا دی۔ تائی کی طبیعت وہ اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اچھا لے آپ شربت پیے، میں ہاتھ والا پنکھا لے آؤں اور اندر سے پیڈ اسٹیل فین بھی خراب ہے۔ اٹھی پھر جاتے جاتے رکی، اس کے دماغ نے بھی کام کرنا بند کر دیا ہے شاید۔ سر پر ہاتھ مار کے وہ پھر پلٹی۔ تائی اماں آپ اندر چل کر بیٹھے پنکھے کے نیچے؟ نہیں نہیں بس ٹھیک ہوں، ادھر ہی جا ہاتھ والا پنکھا ہی لے آ۔ سر ہلاتی مڑی، عرصے بعد ان کی آمد وہ کھل سی گئی تھی۔ اپنوں کے ساتھ کا سکھ بھی کتنا پیارا لگتا ہے۔ تائی رخشندہ غیروں کی طرح تکلف سے تخت پر بیٹھی تھی۔ اسے عجیب سا لگنے لگا، پنکھا چلتے ہوئے وہ منظر سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی رہی جو اسے اپنی شاپنگ دکھا رہی تھی۔ کیا ہوا تائی امی، پیے نا شربت؟ بڑی دیر سے ہاتھ میں تھمے گلاس کو جوں کا تو دیکھ کے وہ بول رہی پڑی، عجیب سا ذائقہ ہے اس شربت کا تو۔ ان کی عجیب سی بات پر وہ سوالی انداز میں منظر کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ امی منرل واٹر کہہ رہی ہے۔ تیرا سالہ منظر نے شرمندہ سی وضاحت دی تو مریم کو زور کی ہنسی آئی، مگر ضبط کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ پانی مجھے ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے، اب تو جی بھی نہیں کرتا ایک گھونٹ پینے کا بھی۔ اچھا تائی اماں میں آپ کو بوتل منگوا دیتی ہوں، اپنے تئیں اس نے بے حد مناسب بات کی تھی۔ نہ بابا نہ، مجھے تو معاف رکھو، اب 2 نمبر بوتلیں پی کے مجھے اپنا معدہ خراب نہیں کروانا۔ متانہ سے سر ہلاتے ام مریم کو ہنسی چھپانا بہت دشوار لگنے لگا تو وہ ٹرے اٹھا کر یہ سوچتے ہوئے کچن میں رکھنے چلی گئی کہ انسان خواہ کتنی ہی ترقی کر لے، اسے اپنے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے، آگے کی زندگی جینے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس نے کروٹ بدل کر پھر گھڑی کو دیکھا جو 2 پہر کا 1:30 بجا رہی تھی، اور سرہانے کے قریب ہاتھ پھیر کر اے سی کا ریموٹ ڈھونڈنا چاہا۔ پھر سائڈ لیمپ کے پاس وہ اسے مل گیا، ریموٹ سے اے سی آن کر کے وہ الٹا لیٹ گیا۔ کمرے کی پھیلتی کھنکی اسے پھر سے نیند کے حوالے کرنے لگی۔ یہ اے سی اس نے پچھلے مہینے ہی لگوایا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو گئی تھی اور پیسہ برس رہا تھا۔ آسائشات نہ صحیح مگر بہت سی سہولیات اس گھر میں آ گئی تھی۔ اس نے اماں ابا کے کمرے میں ایک اے سی لگوایا تھا، دوسرا اپنے کمرے میں۔ منزا اور کاشف بھی رخشندہ کے کمرے میں ہی سوتے تھے۔ اب اتنی رئیسی بھی نہیں آئی تھی کہ وہ ہر کمرے میں اے سی اور ٹی وی لگوا دیتا۔ ہاں بس اتنا ہوا تھا کہ عبدالکریم کی قلیل آمدنی میں جس گھر کا گزارا کھینچ تان کر ہوتا تھا اور کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی وقت پیٹ بھی کاٹنا پڑتا تھا، آج کم سے کم کھانے پینے کے لیے ہاتھ تنگ نہ تھا۔ کمرہ ٹھنڈا ہو چکا تھا اور نیم خوابیدہ سی کیفیت میں دودھیا رنگت والی روحا سے یاد آ رہی تھی۔ وہ رات کو ہی کراچی سے واپس آیا تھا آفس کے کام سے ایک سیمینار میں شرکت کرنے۔ وہ اور سکندر کراچی گئے تھے۔ کراچی میں انہوں نے شیرٹن جیسے مہنگے ہوٹل میں پورے 4 دن گزارے۔ اس لگژری کمرے کا فرنیچر، کارپیٹ اور انٹیریئر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ مرتضیٰ نے پہلی دفعہ ایلیٹ کلاس کے کسی ہوٹل میں قیام کیا تھا۔ اسے ایک ایک چیز متاثر کر رہی تھی۔ روز باقاعدگی کے ساتھ بیڈ شیٹس اور کشن کو کورز تبدیل کیے جاتے۔ دبیز کارپیٹ کو ویکیوم کلینر سے صاف کرنے والا عملہ بے حد مستعد تھا۔ ڈھونڈنے سے بھی کمرے میں گرد کا ایک ذرہ تک دکھائی نہ دیتا، حتیٰ کہ باتھ روم اس قدر چمک رہا ہوتا کہ اس کے فرش اور دیواروں پر اسے اپنا عکس نظر آتا۔ ایک سے ایک بڑھ کر ایک امپورٹڈ شیمپو، صابن اور شیونگ کا سامان وہاں دستیاب تھا۔ ان 4 دنوں میں مرتضیٰ کو گمان ہوا وہ کسی ریاست کا راجا ہے۔ چوتھے روز ضروری کام نپٹا کر وہ شام کے وقت ساحل سمندر پر نکل کھڑے ہوئے۔ سورج ڈوبنے کا اس سے حسین منظر مرتضیٰ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ساحل کی گیلی ریت پر چلتے چلتے مسکراتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ اگر مریم ہوتی تو جھاگ جیسے پانی کی لہروں کو بھاگ بھاگ کے اپنے پیروں سے لپٹا دیکھ کے خوشی سے دیوانی ہی ہو جاتی۔ چلتا چلتا وہ دور آ گیا تھا۔ سکندر کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ اسے بلا رہا تھا۔ سکندر کی ایک کزن اسے وہاں اتفاقیہ مل گئی اور وہ خاصا مسرور تھا۔ مرتضیٰ کا بھی اس سے تعارف ہوا۔ خوبصورت اسٹائلش سی 2 لڑکیاں بڑی بے تکلفی سے اس سے ملی۔ شاید ان میں ہاتھ ملا کر ہیلو کہنے کا رواج عام تھا، مگر مرتضیٰ جیسے شخص کو بہت عجیب لگا۔ سکندر اپنی کزن کے ساتھ چلتا ہوا دور نکل گیا۔ وہ اسی بے نیازی سے اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی۔ روحا سکندر کی کزن افرا کی فرینڈ اور کلاس میٹ تھی، اور کل ہی دونوں ایک فیشن شو میں شرکت کے لیے کراچی آئی تھی۔ وہ فیشن ڈیزائننگ کی اسٹوڈنٹ تھی۔ روحا بے پناہ حسن کی مالک تو نہ تھی، مگر اس کی بے حد اجلی گوری بے داغ رنگت، اس کا بے پرواہ انداز اور اس کی اسٹائلش ڈریسنگ جیسے نظروں کو جکڑ لینی تھی۔ اردو سے زیادہ انگریزی بولتی روحا کچھ ہی دیر میں اس سے بے تکلف ہو کے آپ سے تم پر آ چکی تھی۔ مریم کے بعد یہ پہلی لڑکی تھی جس سے مرتضیٰ نے اتنی دیر اور اتنی زیادہ باتیں کی تھی۔ اسے اچھا لگا۔ ان چاروں نے ڈنر اکٹھے کیا جاتے وقت اس نے مرتضیٰ کا موبائل نمبر مانگ کر اسے ہکا بکا کر دیا۔ پھر اس نے سوچ کے سر جھٹکا کہ جس سوسائٹی سے وہ تھی وہاں یہ عام بات تھی، اسے نہیں پتا چلا۔
وہ کب سے روحا کو سوچے جا رہا ہے۔ نیند کب کی اٹھ چکی تھی۔ کروٹ لے کر اس نے بے تکے سے خیال کو ذہن سے جھٹکا اور موبائل نکال کر لاشعوری طور پر مریم کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم۔ اس کے بولنے سے قبل ہی مریم کے چہکتی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کی ساری کلفت جاتی رہی، سوچ کا تانا بانا ٹوٹ گیا۔ وہ مسکراتے اٹھ بیٹھا۔ ایک ہی سانس میں اس کا حال احوال، گھر والوں کی خیر خیریت کے ساتھ ساتھ آفس روٹین بھی پوچھے جا رہی تھی۔ مرتضیٰ کے غیر متوقع فون آ جانے پر بہت خوش تھی۔ کتنے دن سے تم نے گھر کا چکر نہیں لگایا مرتضیٰ؟ ابا کتنا یاد کرتے ہیں تمہیں، صرف چچا یاد کرتے ہیں مجھے؟ زہر لب دبا کر خوش حرارت سے بولا۔ نہیں، چچا کی صاحبزادی بھی آپ کو صبح و شام باقاعدگی سے یاد کرتی ہے۔ آ کے مل جائے اس سے پہلے کہ آپ کی صورت بھی اسے بھولنے لگے۔ مریم مرتضیٰ کو بھی بھول سکتی ہے کیا؟ مریم تو نہیں، مگر مرتضیٰ شاید مریم کو بھول سکتا ہے۔ اس کے شکوہ کو نہ ہونے پر مرتضیٰ کھلکھلاں کے ساتھ شام میں آنے کا وعدہ کر کے فون بند کر کے نہانے چل دیا۔ شام کی سرمئی چادر پھیلتے ہی مریم نے رگڑ رگڑ کے منہ دھویا اور اپنا سب سے اچھا سوٹ نکال کر پہنا، آنکھوں میں کاجل کی لکیر بھی کھینچی۔ سانولی رنگت میں گندم کی سنہری خوشبو جیسی چمک تھی۔ پرکشش نکوش پر چھوٹی سی ناک اور مناسب سا دہانہ۔ وہ بہت خوبصورت نہ تھی، مگر بڑی بڑی گہری آنکھوں میں کبھی کبھی کاجل ڈال لیا کرتی تو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے کو سحر میں ڈال سکتی تھی۔ آج کاجل لگانے کی زحمت اس نے بڑے دن بعد کی تھی، اور جس کے لیے کی تھی اس کے انتظار میں کاٹا ایک ایک منٹ بھاری ہو گیا تھا۔ ٹیوشنز والے بچوں کو جلدی جلدی پڑھا کے چھٹی دیتے ساتھ ہی وہ کچن میں گھس گئی۔ مرتضیٰ کی پسند کے شامی کباب بنانے لگی۔ اس کی تیاری کے بعد 7 چاول دم پہ رکھ کے جلدی سے رائتہ تیار کیا۔ یہ مرتضیٰ کا من پسند کھانا تھا جو بے حد دل سے تیار کر کے وہ باہر آ گئی۔ کپڑے استری کر کے پہن کے اب بالکل تیار تھی۔ عبدالرحیم دوپہر میں اپنے ایک دوست کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے گئے تھے۔ مریم نے سوچا وہ بھی اتنے دن بعد اچانک مرتضیٰ کو گھر پا کر بے حد خوش ہو جائیں گے۔ موسم خوشگوار ہو چلا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ سرمئی مٹیالہ سا آسمان اب ہلکا ہلکا سایہ پڑنا شروع ہو گیا، اور مریم کی منتظر آنکھوں کی جوت بھی بے چینی سے چھوٹے سے صحن کے چکر کاٹتی۔ مریم نے تھک کے مرتضیٰ کے موبائل پر کال کرنا شروع کر دی۔ نمبر بند تھا۔ اس نے کان سے موبائل ہٹا کر حیرت سے اسکرین پر سے جواب موصول نہ ہونے کے بعد نمبر غائب ہوتے دیکھا۔ کچھ لمحے بے یقینی سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے پھر تیزی سے نمبر ڈائل کیا۔ نمبر اب بھی بند تھا۔ اسے پریشانی ہونے لگی۔ مرتضیٰ اتنا غیر ذمہ دار تو کبھی نہ رہا، اور اس کے معاملے میں تو کبھی بھی نہیں۔ وہ چپ چاپ سی تخت پر بیٹھ گئی اور نظریں جھکائے اپنے پیروں کو دیکھنے لگی، مگر اس کے کان اب بھی دروازے پر ہونے والی مانوس سی دستک کے منتظر تھے۔ کیا پتا وہ رستے میں ہو اور نیٹ ورک کی خرابی کے باعث نمبر نہ مل رہا ہو۔ اس نے بے اختیار نیٹ ورک کی خرابی سروس کو کوسا۔ آدھا گھنٹہ اور پھر رینگتے رینگتے 2 گھنٹے بھی گزر گئے۔ رات پوری طرح پھیل گئی۔ وہ اب تک تخت پر یوں ہی اطراف میں دونوں ہتھیلیاں رکھے سر جھکائے بیٹھی پیروں پر جمائے نظریں ہوئے تھی، مگر اب اسے اپنے پیر نظر آنا بند ہو گئے۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس نے اٹھ کر صحن میں لگے بلب کو جلانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ عبدالرحیم ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ تنہائی اور اندھیرے سے خوف زدہ ہونے والی مریم اس وقت ہر طرح کے احساس سے قطعی بے نیاز تھی۔ اسے کسی اور چیز کی وحشت نے ساکت کر رکھا تھا، اسے کسی اور دھڑکے نے جامد کر رکھا تھا۔ اس کے اندر وہمے سے جنم لینے لگے۔ خوش گمانی کی اینک گر کر پیروں کے نیچے آ کر تڑک گئی۔ وہ بدلتے وقت کی بے رحمی سے واقف ہو رہی تھی۔ ہاں، وقت واقعی بدل گیا تھا، تو کیا رشتے بھی بدلنے لگے تھے؟ اسے لگا مرتضیٰ عبدالکریم اس کی رسائی سے دور جاتا جا رہا ہے۔ خوف کے مارے سے جھرجھری سی آ گئی۔ نہیں ہو سکتا ایسا، کوئی ضروری کام آ پڑا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ ادھر آنے کے لیے نکلا ہو اور کوئی ارجنٹ میٹنگ میں جانا پڑ گیا ہو سکتا ہے۔ وہ تڑکا ہوا خوش امیدی کا چشمہ اٹھا کر پھر سے اسی سے دیکھنے لگی۔ ہاں، ہو سکتا ہے، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرتضیٰ مریم سے ملنے نہ پہنچے؟ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مریم نے آواز دی تھی اور مرتضیٰ اس کی پکار پر لبیک کہتا وہاں نہ پہنچا۔ مریم کی سانس ساکن نہ ہوتی تو اور کیا ہوتا؟ شام کو گیراج میں ٹراؤزر کے پائنچے فولڈ کیے آستین چڑھائے اپنی بائک دھو رہا تھا۔ گھر بدلنے کے کچھ دن بعد ہی یہ بھی آ گئی تھی اسے، مگر اس کی خاص ضرورت نہ پڑتی تھی کیونکہ آفس کی گاڑی اسے پک اینڈ ڈراپ دیتی تھی۔ البتہ خود کہیں جانا ہوتا تو یہ بائک استعمال میں لائی جاتی، ورنہ یوں ہی کھڑی رہتی۔ مریم نے ابھی یہ بائک نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ چچا کی طرف جانے والا تھا، لیکن پاس پڑے موبائل پر موصول ہونے والی کال نے اس کے ارادے پر مٹی ڈال دی۔ روحا کالنگ۔ اس کے جگمگاتے الفاظ حیرت سے دیکھتے ہوئے اس نے یس کا بٹن دبا دیا۔ یہ لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ ایڈوانس تھی۔ ہائے مرتضیٰ، کیا ہو رہا ہے؟ کال ریسیو ہوتی وہ چہکی۔ کچھ خاص نہیں، آپ سنائیے کیسے مزاج ہے؟
روحا کی بے تکلفی کے باوجود وہ اسے آپ کہہ کر ہی مخاطب کر رہا تھا کیونکہ یہ اس کی فطرت تھی، اس لیے اس نے بھی مدروتاً خوش دلی سے استفسار کیا۔ مزاج ٹھیک نہیں ہے، موڈ بھی آف ہے، اور لہجے کو داس کرتے بولی، ارے کیوں؟ افرا کی بچی تو کراچی میں ہی اٹک گئی ہے نا، تو میں اکیلی بور ہو رہی ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے، سکندر بھی اب تک وہیں ہے؟ ظاہر ہے جہاں سکندر ہوگا افرا تو وہاں موجود رہنا ہی ہے۔ اس کی معنی خیز بات پر وہ دونوں ہنس دیے۔ سکندر کی پسندیدگی کا کچھ اندازہ اسے بھی ہو گیا تھا۔ اصل میں افرا اور میں ایک دوسرے کی کمپنی بہت انجوائے کرتے ہیں، تو اب اس کی غیر موجودگی میں عجیب سی کنوتی ہو رہی ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ اپنے نیو فرینڈ سے کمپنی کی درخواست کی جائے۔ اوہ ہاں شور، وائی ناٹ، اینی ٹائم، مسکرا کے اس نے کہا۔ تو پھر آپ آ جائیں، کافی پینے چلتے ہیں۔ اس کی بے باکی مرتضیٰ کو خائف کرنے لگی۔ ابھی تو اصل میں مجھے ایک ضروری کام سے۔ اوہو کم آن مرتضیٰ، اب یہ مت کہیے گا کہ آپ بہت مصروف ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ وقت بتانے کے لیے مجھے باقاعدہ اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مرتضیٰ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ یوں کریں، آپ مجھے گھر کا ایڈریس بتائیں، میں آپ کو پک کر لیتی ہوں۔ وہ اس کے انکار کے سارے راستے مسدود کر رہی تھی۔ مرتضیٰ بوکھلا گیا۔ آپ کو بلا وجہ زحمت ہوگی روحا، میں آ جاتا ہوں۔ مجھے زحمت بالکل نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ اپنے گھر نہیں آنے دینا چاہتے تو صاف کہہ دے۔ اس کے یوں کہنے پر مرتضیٰ شرمندہ سا ہو گیا اور اسے پتہ بتانے لگا۔ اوہو یہ تو قریب ہی ہے، میں 10 منٹ میں آپ کو پک کر لوں گی، اوکے بائے، کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ روحا سے وہ اتنا مرعوب تھا کہ چاہتے بھی انکار نہ کر پایا۔ اس نے سوچا فون کر کے مریم کو پھر کسی دن آنے کا کہہ دے۔ قسمت خراب کہ جب وہ کال ملانے لگا تو موبائل کی بیٹری جو کہ پہلے ہی ڈاؤن تھی اب بالکل بند ہو گئی۔ اوہ شٹ، وہ کمرے کی جانب بڑھا تاکہ چارج کر کے فون کر سکے، مگر اگلے ہی 10 منٹ میں اسے صرف اتنا ہی موقع ملا کہ وہ جلدی سے کپڑے بدل سکا۔ گیٹ پر گاڑی کا ہارن سنتے ہی وہ والیٹ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ سوچا کسی کافی شاپ یا ریسٹورنٹ میں فون کر کے مریم کو بتا دے گا۔ روحا اس سے پہلے سے بھی زیادہ بے تکلف انداز ملی، جیسے ان کی دوستی بہت پرانی ہو۔ کسی لڑکی کے ساتھ باہر جانے کا پہلا اتفاق تھا، اور وہ بھی روحا جیسی خوبصورت اور بے باک لڑکی کے ساتھ۔ اس کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے۔ مریم کو نظر انداز کر کے روحا کے ساتھ چلے آنے پر وہ کوئی اس کے دل میں چٹکیاں سی لے رہا تھا، مگر جلد ہی روحا کی خوشگوار سی ہستی ہساتی باتوں نے اس افسوس پر کائی جما دی۔ اسے لے کر جم خانہ چلی آئی تھی، وہاں اسی جیسے بہت سے بے فکرے لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ روحا نے اپنے ملنے والوں سے مرتضیٰ کو بھی متعارف کرایا۔ سب نے خوش دلی سے اس کا خیر مقدم کیا۔ اسے ان بے فکرے، خوشباش اور اپنے لیے جینے والے لوگوں کے گروہ میں بیٹھ کے حقیقتاً اچھا لگا۔ ایک کلاس کے یہ نوجوان اور مرد عورتیں ملے جلے بیٹھے تھے، کچھ مختلف گیمز کھیلنے میں مصروف تھے تو کچھ فٹنس کے لیے مختلف طرح کی ایکسرسائز میں۔ جم خانے کی خوبصورت بلڈنگ کے بیچوں بیچ واقع سوئمنگ پول میں کچھ لوگ تیراکی کر رہے تھے۔ وہ پول کے اطراف میں بچھی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ روحا ذہین لڑکی تھی، وہ سامنے والے کے مزاج اور طبیعت کو مد نظر رکھ کر اس سے بات کرتی تھی۔ اپنے متعلق تو مرتضیٰ کو پہلی ملاقات میں ہی بتا چکی تھی، آج وہ اسے اس کے متعلق جاننے بیٹھی تھی۔ مرتضیٰ نے سادگی سے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ تمہاری ایفرٹس، تمہاری محنت میرے لیے بہت انسپائرنگ ہے مرتضیٰ، آئی ایم امپریسڈ۔ اس کی بات پر مرتضیٰ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ روحا واقعی اس ذہین نوجوان سے باتیں کر کے متاثر نظر آ رہی تھی، اور مرتضیٰ کو پہلی بار یوں کسی سے ملنا اور گھنٹوں باتیں کرنا بڑا مسرور کر رہا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ موسم بڑا خوشگوار ہو رہا تھا۔ شادمان کی صاف ستھری سڑکوں پر رش تو بہت تھا، مگر ٹھنڈی ہوا اعصاب کو پرسکون رکھے ہوئے تھی۔ کافی ہو جائے؟ گاڑی میں بیٹھتے اس نے پوچھا۔ شور۔ تقریباً 8:30 کے قریب وہ شہر کے ایک مصروف ہوٹل میں داخل ہوئے۔ یہ بھی روحا کی پسند سے منتخب ہوا۔ مرتضیٰ کو اب ایسی جگہوں پر آنے جانے کی عادت ہو گئی تھی۔ بزنس میٹنگز کے لیے وہ سکندر کے ساتھ ہر جگہ جاتا تھا۔ پہلے والی حواس باختگی اب نہ رہی، بلکہ اس کی جگہ اعتماد نے لے لی تھی، جس نے مرتضیٰ کی شخصیت کو ایک وقار بخشا تھا۔ اس کے چہرے پر ذہانت سے چمکتی آنکھوں کی چمک میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ وہاں روحا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اسے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ یہ بھی بھول گیا کہ اس نے مریم کو کال بھی کرنی ہے۔ کافی کے بجائے انہوں نے ڈنر ہی کر لیا، کیونکہ وقت بھی ہو رہا تھا اور مرتضیٰ کو بھوک بھی لگی تھی۔ ڈنر کے دوران روحا اسے اپنی یونیورسٹی کے مختلف قصے سناتی رہی، فیشن ڈیزائنرز بننے کے بعد اپنے منصوبوں سے آگاہ کرتی رہی۔ مرتضیٰ نے بہت دھیان اور دلچسپی سے اس کی باتیں سنی۔ وہ ایسی ہی تھی، کسی کی بھی توجہ کھینچ لینے والی۔ بے شک ہوٹل میں آئے جوڑوں اور فیملیز میں بھی ایسی اسٹائلش اور خوبصورت لڑکیاں تھیں، مگر روحا جیسی دل کھینچ لینے والی معصومیت اور بے ساختگی ان میں مفقود تھی۔ ارد گرد بیٹھے اور پاس سے گزرنے والے لوگوں کی نگاہوں میں رشک تھا۔ اسے فخر سا ہونے لگا۔ اس نے کبھی کوئی افیئر نہیں چلایا تھا، اس نے کبھی ڈپارٹمنٹ کی کسی لڑکی سے غیر ضروری بات نہ کی تھی۔ مریم اس کے لیے سب کچھ تھی، محبت، دوست، کزن، سب کچھ۔
روحا سے فون کر کے اپنے ساتھ لے آئی، ورنہ وہ کبھی کسی لڑکی کو یوں ساتھ لے جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ گھر کے باہر اسے ڈراپ کرتے ہوئے مسکراتے اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ تم سے مل کر بہت بہت اچھا لگا مرتضیٰ، تمہارے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اس میں میرا نہیں آپ کی خوش گفتاری کا کمال ہے۔ اس کے کہنے پر نکرئی گھنٹیوں جیسی ہنسی گاڑی میں گونج اٹھی۔ او ہو، تو تعریف بھی کر لیتے ہو تم، بے شک محترمہ، ہم بھی صنف نازک سے بات کرنے کے اس بنیادی اصول سے واقف ہے۔ ایک بار پھر وہ دونوں ہنس پڑے۔ تھینکس اگین، بائے بائے۔ ہاتھ ہلاتی وہ گاڑی آگے بڑھا لے گئی۔ مرتضیٰ عجیب سرشاری میں تھا، اس نے بہت مختلف اور بہت اچھا دن گزارا تھا، بے فکرہ سا، جوش سے بھرا۔ سیٹی پر کوئی دھن بجاتا ہوا اپنے پاس موجود ڈپلیکیٹ چابی سے گیٹ کھول کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سب سو گئے تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے لائٹس آن کی اور جب سے والیٹ اور موبائل نکال کر ٹیبل پر رکھا، بند پڑے موبائل کو دیکھ کے ایک دم اسے سب یاد آ گیا جو بڑی دیر سے بھولا بیٹھا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے چارجر ڈھونڈ کر فون چارجنگ پر لگایا اور وہیں کرسی پر بیٹھ گیا تاکہ فون آن ہوتے ہی وہ مریم کو کال کر کے آج کے لیے معذرت کر کے آئندہ پھر کسی دن آنے کا پکا وعدہ کر لے۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 11:30 بجا رہی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ وہ نہیں سوئی ہوگی۔ چند منٹوں کی چارجنگ کے بعد موبائل آن ہو گیا۔ اس نے مریم کا نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی مگر مکمل خاموشی رہی۔ وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ مریم، اس نے پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ مریم، اسے دوبارہ پکارنا پڑا۔ اب کی بار ایک بوجھل سی سانس خارج کرتے ہوئے اس نے سلام کیا تھا۔ سو تو نہیں گئی تھی؟ سوال ہی غلط تھا، سو سکتی تھی؟ 3 لفظوں پر مبنی اس شکوے سے سوال نے تھوڑی دیر کے لیے مرتضیٰ کو لب بستہ سا کر دیا۔ مجھے پتا ہے تم ناراض ہو مریم، یقین کرو میں آنے والا تھا، شام تک بالکل تیار تھا۔ کوئی بزنس میٹنگ آ گئی ہوگی۔ مریم کی آواز بہت بوجھل ہو رہی تھی، شاید وہ روتی رہی تھی۔ ہاں، وہ ایک دم ہی ضروری کام پڑ گیا اور میٹنگ کینسل نہیں کر سکتا تھا، اس لیے آ نہیں سکا۔ وہ مریم سے چھپانا نہیں چاہتا تھا مگر زندگی میں پہلی بار ایسے کسی لڑکی کے ساتھ شام بتانے کے بعد وہ مریم کو کس منہ سے سب بتاتا؟ اس جھوٹ پر اس کا ضمیر اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ خفا مت ہو یار، میں پھر کسی دن ضرور۔ وہ اس سے اگلی بار آنے اور زیادہ دیر رکنے کا وعدہ کرنے والا تھا کہ مریم کی بات نے اس کا اطمینان بھی رخصت کر دیا۔ کون سی بزنس میٹنگ تھی مرتضیٰ؟ جو 5 اسٹار ہوٹل میں تنہا لڑکی کے ساتھ ہو رہی تھی؟ اس کے سوال نے کچھ لمحوں کے لیے اسے گنگ سا کر دیا۔ سبین اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اسی ہوٹل میں دعوت پر انوائٹڈ تھی۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر ٹھنڈے لہجے میں ہوٹل کا نام لیا تو بجائے تسلیم کرنے کو ڈٹائی پر اتر آیا۔ تو تمہاری بہن نے فوراً تمہیں رپورٹ پہنچا دی؟ تو تلخ ہو گیا۔ میری بہن تمہاری بھی کچھ لگتی ہے جواباً اس نے بھی سخت لہجے میں کہا۔ میں جس کے ساتھ مرضی گھوموں، ڈنر کروں یا میٹنگ میں کسی کو جواب دینے کا پابند نہیں۔ کچھ دیر پہلے اپنی حرکت پہ ہونے والی شرمندگی بھگ سے اڑ گئی اور اب وہ دیدہ دلیری سے اعتراف کر رہا تھا۔ اگر مرتضیٰ رات گئے تک کسی لڑکی کے ساتھ گھومتا پھرے تو کیا مریم اس سے پوچھنے تک کی مجاز نہیں؟ وہ چیخ رہی تھی۔ ٹھیک ہے پوچھو، مگر شک کرنے والے انداز میں نہیں۔ کون ہے وہ، کلیگ یا کلائنٹ؟ مریم کا لہجہ کڑواہٹ سے بھرا تھا۔ دوست ہے وہ میری۔ مرتضیٰ کے منہ سے یہ الفاظ اسے بڑے اجنبی سے لگے۔ دوست؟ آج سے پہلے تو تم نے ایسی کوئی دوستی نہیں پالی مرتضیٰ، تو پھر آج تمہیں اس کی ضرورت کیوں کر پڑ گئی؟ دوستوں کی ضرورت انسان کو ہمیشہ رہتی ہے، پھر وہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس سوسائٹی میں یہ فضول سوچ ہے ہی نہیں۔ مت بھولو کہ تم بھی اسی سوسائٹی سے ہو جہاں ایسی باتیں معیوب سمجھی جاتی ہے۔ اس سے جرح کر رہی تھی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اب تمہاری سوچ بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، مریم بولتی گئی، اپنی غلطیوں کو روشن خیالی کہہ کر پردہ ڈالنے والی سوچ۔ اچھا، اگر یہ اتنی معیوب بات ہے تو تمہاری مجھ سے دوستی کیوں ہے؟ مرتضیٰ کی بات نے اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا۔ وہ لڑتے لڑتے رک سی گئی۔ شام سے بھیگتی آنکھیں کاجل سے بے نیاز ہو چکی تھی، پھر سے بھر آئی۔ وہ اس لیے کہ تم میرے تایازار ہو مرتضیٰ، میں نے تمہارے ساتھ اپنا بچپن بتایا ہے اور ہم میں صرف یہی ایک رشتہ تو نہیں ہے۔ آنسو ضبط کرتی وہ ٹھہر ٹھہر کے بولی، تو پھر اپنی سوچ بدلو، کنویں کی مینڈک نہ بنو، زندگی اس پسماندہ رسول نگر سے باہر بھی ہے۔ مرتضیٰ کا ایسا لہجہ تو اس نے کبھی نہ سنا تھا۔ دکھ کی انتہا نے اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ بڑی دیر بعد بولی، میری زندگی رسول نگر کے اندر ہی ہے اور میں اس کنویں کی مینڈک بن کے ہی خوش ہوں۔ سوچ وہی بدلیں جن کے حالات بدل گئے ہیں۔ اوہ، تو میرے حالات بدل جانے پر جلن ہو رہی ہے تمہیں؟ اس نے جیسے تیز دھار چاقو سے کٹ لگایا۔ جلن؟ اور مجھے؟ سارا جھگڑا، سارے الفاظ بھگ سے اڑ گئے۔ ہاں، جلن ہو رہی ہے کیا؟ سب تو مجھ سے حسد کرنے ہی لگے ہیں، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم بھی میرے حالات سدھر جانے پر حسد کرنے لگو گی۔ میرا اسٹیٹس، میری سوچ بدلتے دیکھ کر تم سے سہا نہیں جا رہا ہے۔ میں اپر کلاس میں گھومتا پھرتا ہوں تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تم میرے۔ اس کی تیر برساتی زبان کو بریک لگ گئے۔ دوسری جانب سے رابطہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ اس نے غصے سے فون پٹک، شاید دولت کی
تیز سنہری چمک انسان کی وہ بینائی چھین لیتی ہے جس سے وہ محبت، خلوص اور ایثار و وفا میں لپٹے رشتوں کو دیکھتا ہے۔ وہ لڑکی جس نے برے سے برے وقت میں اس کا ساتھ دیا تھا، اس نے مرتضیٰ سے تب سے محبت کرنی شروع کر دی تھی جب اسے صحیح سے لفظ محبت کا ادراک بھی نہیں ہو پایا تھا۔ کیا ایسی لڑکی مرتضیٰ عبدالکریم سے حسد کر سکتی ہے؟ حسد، جلن، ہاں جلن تو اسے ہو رہی تھی، اور یہ طے تھا کہ جلن اسے تمام رات جگا کر رکھنے والی تھی۔ بھیگتے گالوں کو رگڑتے ہوئے وہ تخت پر سیدھی لیٹ کے آسمان تکنے لگی۔ ان میں تو کبھی تلخ کلامی تک نہ ہوئی تھی۔ مریم نے ہمیشہ مرتضیٰ کی بات سنی تھی اور ہمیشہ اس کی بات مانی تھی، پھر اب سرد لہجے میں منہ پر بات مارنے والا انداز وہ کیوں کر برداشت کر لیتا؟ اسے مریم پر بہت غصہ تھا، ویسے بھی اب اسے کچھ سوچنے کی ضرورت کم ہی ملتی تھی۔ آفس کے بعد جم چلا جاتا، اب اس نے وہاں کی باقاعدہ ممبرشپ لے لی تھی۔ وہاں بہت سے لوگوں سے اس کی جان پہچان ہو گئی، بہت سے نامور لوگوں کو سامنے سے دیکھنے اور بات کرنے کا موقع ملا۔ پوش علاقے میں موجود یہ جم خانہ اپر کلاس کے لیے وقت گزاری کی بہترین جگہ تھی۔ مرتضیٰ بھی آہستہ آہستہ انہی کے رنگ میں رنگنے لگا۔ روحا باقاعدہ تو جم خانہ نہ رکھتی تھی، لیکن جس روز آ جاتی وہ شام خوشگوار ثابت ہوتی۔ چہکتی ہوئی روحا اس سے دنیا جہاں کی باتیں کرتی، پھر وہ چائے یا کافی پیتے، اگر وقت ہوتا تو ڈنر بھی کر لیتے۔ سکندر اور افرا نے بہت بار انہیں بھی آؤٹنگ کے لیے ساتھ انوائٹ کیا تھا، وہ چاروں ویکینڈ پر اب اکثر اکٹھے پائے جاتے۔ مرتضیٰ کی زندگی انوکھے ہی ٹریک پر چل پڑی۔ موسم بدلنا شروع ہو گیا۔ گرمیوں کی طویل دوپہریں سکڑ کر چھوٹی ہوتی جا رہی تھی، فضا میں ہلکی ہلکی خنکی در آئی۔ محلہ رسول نگر کے صحن اور چھتوں پر سوتے لوگ اب کمروں میں سونے لگے۔ رات کو ٹھنڈ ہوتی، البتہ دن خوشگوار رہتا۔ مریم بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر فارغ ہوئی اور موبائل اٹھا کر چھت پر آ گئی۔ ہوا میں دل کو سکون دینے والی تھپکیاں تھیں۔ چارپائی پر بیٹھ کر اس نے موبائل سامنے رکھ لیا، یہ بھی اس کے معمولات کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ وہ موبائل کو اب لاپرواہی سے ادھر ادھر نہیں چھوڑتی تھی اور مرتضیٰ کی کال کی شدت سے منتظر تھی۔ وہ جانتی تھی جلد یا بدیر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا، اپنی کوتاہی پر پچھتاوا ہوگا اور وہ اسے فون کرے گا۔ زندگی میں پہلی بار مریم روٹھی تھی اور وہ مرتضیٰ کی جانب سے منائے جانے کی منتظر تھی۔ شام کی خنک سی ہوا نے چوٹی سے نکلے بالوں کو چہرے کے گرد پھیلا دیا، جنہیں وہ ہاتھ سمیٹ کے کانوں کے پیچھے اڑستی۔ ایک دم اسے گلی میں اپنے گھر کے دروازے کے آگے رکشا رکنے کی آواز آئی۔ اس نے تجسس سے منڈیر پر سے جھانکا، ابا! وہ چیخی اور تیزی سے نیچے کی طرف لپکی۔ نذیر انکل رکشے والے کی مدد سے عبدالرحیم کو اٹھائے اندر لا رہے تھے۔ ان کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ انہیں اندر چارپائی پر لٹا کر رکشے والا چلا گیا۔ ابا! ابا کیا ہوا ابا کو؟ نذیر انکل کیا ہوا ہے؟ نذیر احمد بھی کپڑے کی اسی دکان پر ملازم تھے جہاں عبدالرحیم کام کرتے تھے۔ وہ ایک بار وہ ان کے گھر بھی آئے تھے، اس لیے مریم جانتی تھی۔ بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ رونا بند کریں، اسے ایکسیڈنٹ کے متعلق بتانے لگے۔ جو بے طرح روتے عبدالرحیم کے سرانے بیٹھی تھی۔ دکان کے لیے استعمال ہونے والی موٹر سائیکل پر مال لے کر آنے کے لیے عبدالرحیم مارکیٹ گئے تھے اور سامان موٹر سائیکل کی پچھلی نشست پر بندھوا کر واپس آ رہے تھے جب بھری سڑک پر اوور لوڈ ہو جانے والی بائک ڈگمگا گئی اور ساتھ والی کین سے آتی گاڑی سے ٹکرا کے دور جا گری۔ مریم نے مدہوش ہو کر آنکھیں بند کر لی، لیٹے عبدالرحیم کو دیکھا۔ ماتھے پر پٹی کے علاوہ دایاں بازو پٹیوں میں جکڑا تھا اور ٹانگ فریکچر ہو چکی تھی۔ وہ پریشان کیسے نہ ہوتی؟ تم کو ہمت سے کام لینا ہوگا بیٹا، اللہ کا شکر ہے اس نے جان بچا لی۔ میں آتا رہوں گا، یہ دوائیں رکھے اور کھانے کے بعد باقاعدگی سے دے، یہ درد کم کرے گی۔ ڈاکٹر نے انہیں 2 ماہ تک چلنے پھرنے سے منع کیا۔ ٹانگ کا فریکچر ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، مگر خود کو اکیلا مت سمجھنا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے مجھے فون کر لینا۔ اسے تسلی دے کر وہ چلے گئے اور عبدالرحیم کو دیکھ دیکھ کے بلکتی مریم سبین کا نمبر ملانے لگی۔ اسے بتا کر اس نے مرتضیٰ کو فون کیا، کال پھر نہیں ملی۔ اس نے گھر پر فون کیا اور تائی رخشندہ کے فون اٹھانے پر ابا کے ایکسیڈنٹ کا بتا کے تھک کر موبائل رکھ دیا۔ اس ناتوا سی جان کے لیے اتنا بڑا غم سہارنا مشکل تھا۔ وہ اپنوں کو آوازیں دے رہی تھی۔ سبین کے آنے سے اسے بہت حوصلہ ملا۔ عبدالرحیم بہت مشکل سے ہاتھ کو ہلا رہے تھے اور ٹانگ تو ایک انچ بھی سرکاتے تو درد سے کراہتے۔ آس پڑوس والے بھی ان کا حال پوچھنے آئے۔ ایک روز تائی رخشندہ بھی بھولے سے آ گئی اور اوپری دل سے عادت کر کے چند منٹ بیٹھ کے چلی گئی۔ مریم کا خیال تھا کہ مرتضیٰ خواہ کتنا بھی ناراض ہو، خون کا رشتہ تو ہے، اب تو چکر لگائے کہیں، لیکن وہ غلط ثابت ہوئی۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی نہ تو مرتضیٰ آیا اور نہ عبدالکریم نے بھائی کی خیریت دریافت کی۔ اب مریم نے انتظار کرنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ دولت کے سامنے رشتے اپنی وقت کھونے لگے ہیں اور مرتضیٰ جیسے شخص کے بارے میں یہ سوچنا بہت تکلیف دہ امر تھا، کیونکہ اس سے مریم کا صرف خون کا رشتہ نہ تھا، دل کا بھی تھا۔ سبین کچھ دن رہ کے واپس چلی گئی۔ سسرال کے بکھیڑے کے باعث وہ زیادہ دن رک نہ سکی۔ عبدالرحیم کی خدمت میں اس نے کوئی کمی نہ چھوڑی، مگر اب اسے اور ہی فکریں ستانے لگی۔ عبدالرحیم تو اب کچھ ماہ کے لیے بستر کے ہو رہے تھے اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کے بعد بھی انہیں
معمول کے انداز میں چلنے پھرنے میں وقت لگے گا۔ مریم نے کچھ رقم پس انداز کر رکھی تھی، اس نے ان کا علاج چلتا رہا اور اب ٹیوشنز والے پیسوں میں سے 1000 کا آخری نوٹ مٹھی میں تھامے دروازے میں کھڑی تھی کہ کسی جاننے والے کو دے کر اسٹور سے ابا کے لیے دوائیں منگوا سکے۔ دوائیں بہت مہنگی تھی اور گھر کا خرچ الگ، ہر مہینے آنے والے پانی و گیس بجلی کے بل بھی ادا کرنے تھے۔ کسی کے سامنے ہاتھ وہ پھیلا نہیں سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اسے کوئی نوکری کر لینی چاہیے اس سے پہلے کہ بالکل خالی ہاتھ رہ جائے۔ اسے کچھ تو کرنا تھا۔ اخبارات میں دیکھ دیکھ کر وہ کچھ جگہوں پر انٹرویو بھی دے آئی اور اب وہاں سے انٹرویو کو کال آنے کی منتظر تھی۔ ہوٹل میں زیادہ نارنجی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، میوزک کی ہلکی ہلکی دھن ماحول کو رومان پرور بنا رہی تھی۔ باہر کی نسبت اندر کا ماحول قدرے گرم تھا۔ ٹیبلز کے گرد بیٹھے بے فکرے سے لوگوں کے وقفوں سے آتے کہکہوں کی آواز سکون بھری فضا میں ارتعاش پیدا کر دیتی تھی۔ ایک دیوار کے پاس والی ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے وہ دونوں بھی ماحول کی خوبصورتی کو محسوس کرتے ہوئے باتوں میں منہمک تھے۔ روحا اور افرا کا شاندار رزلٹ آنے پر دونوں نے آج یہاں ٹریٹ دینی تھی، مگر سکندر اور افرا کہیں اور جانا پڑ گیا۔ پچھلے مہینے ان دونوں کی منگنی ہو گئی تھی، دونوں بہت خوش تھے۔ اس وقت بھی مرتضیٰ انہی کے متعلق روحا سے بات کر رہا تھا۔ دونوں اس منگنی سے بہت خوش ہے کہ یہ پہلے سے ایک دوسرے میں انوالو تھے۔ وہ روحا سے پوچھ رہا تھا، ہاں انوالو تو کافی عرصے سے ہے، چلو اچھی بات ہے، پھر تو محبت کا خوبصورت انجام تک پہنچ جانا ہی اچھا ہے۔ انسان مطمئن و سرشار رہتا ہے۔ اس کی بات پر روحا نے زوردار قہقہ لگایا اور کافی دیر ہنستی رہی، پھر بمشکل ہنسی روک کر بولی، یہ کس زمانے کی باتیں کرتے ہو تم؟ اب تو رشتے ضرورت اور مفاد کی بنیاد پر طے ہوتے ہیں۔ سکندر اور افرا نے بھی اس رشتے کو میں باہمی مفاد سب سے پہلے مد نظر رکھا ہے۔ یہ محبت کون کرتا ہے اب کسی سے؟ حالات بدل جائیں تو دل بھی بدل جاتے ہیں اور رشتے بھی۔ وہ مذاق اڑا رہی تھی اور مرتضیٰ کا چمچ والا ہاتھ منہ تک جاتے جاتے رک گیا۔ وہ بھی تو حالات بدلتے ہی سب کچھ بھول گیا تھا، محبت بھی، رشتے بھی۔ مرتضیٰ کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، کیا ہوا؟ مرتضیٰ کو غیر معمولی طور پر ایک دم خاموش دیکھ کے وہ پوچھنے لگی، کچھ نہیں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی اور سر جھکا کر خود کو کھانے میں مصروف ظاہر کرنے لگا۔ روحا نے شانے اچکائے اور کھانا کھانے لگی۔ کچھ دیر بعد روحا کا موبائل بجا، نمبر دیکھ کے اس نے کاٹ دیا اور مرتضیٰ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ چند لمحوں بعد پھر بجا، اس نے پھر کاٹ دیا۔ مرتضیٰ نے اس سے نہیں پوچھا کہ کس کی کال ہے۔ اس کی روحا سے اچھی دوستی تھی، مگر وہ ذاتی نوعیت کے سوال نہیں کرتا تھا۔ اگلی دفعہ روحا کا فون نہیں بجا تھا، بلکہ میسج ٹون نے روحا کو ہاتھ میں ہمیں موبائل پر پیغام پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ پیغام پڑھ کر اس کے چہرے پر الجھن پھیل گئی اور متذبذب سی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اینی پرابلم؟ مرتضیٰ نے کھانے سے ہاتھ روک کے پوچھا۔ نو نو، سب ٹھیک ہے، مسکراتے بولی، میں ذرا واش روم سے فریش ہو کے آتی ہوں۔ اٹھ کر اس طرف چلی گئی جہاں واش رومز بنے تھے۔ مرتضیٰ کرسی سے ٹیک لگائے روحا کے الفاظ یاد کرنے لگا۔ محبت کون کرتا ہے کسی سے؟ بالوں میں ہاتھ چلایا تو اس نے گہری سانس خارج کی۔ تو کتنی آسانی سے اسے اتنی سخت باتیں کہہ گیا تھا، حالانکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اسے کامیاب دیکھ کے مریم سے زیادہ کوئی خوش نہیں تھا۔ اسے کامیاب ہوتے دیکھ کے مریم سے زیادہ فخر کسی کو نہیں تھا۔ پھر کیسے اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ اس سے حسد کرتی ہے؟ کیسے؟ اسے شدید تعصب ہونے لگا۔ موبائل پر آنے والی کال نے اس کا دھیان کھینچا۔ سکندر کی کال تھی، وہ اسے اپنے ایک دوست کے گھر بلا رہا تھا جس نے ایک پروجیکٹ کی کچھ ضروری باتیں ڈسکس کرنی تھی۔ موبائل جیب میں رکھ کے اس نے والیٹ نکال کر بل ادا کیا اور نظریں ادھر ادھر گھمائی۔ روحا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اٹھا اور اس طرف چل پڑا جہاں وہ گئی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ ادھر ادھر سامنے کی راہداری میں اچھی طرح دیکھ کے وہ پلٹنے لگا تو ہلکی ہلکی باتوں کی آواز پر اس نے ذرا پیچھے ہٹ کر اس سمت دیکھا جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ وہ دائیں جانب پتلی سی ایک راہداری تھی جو شاید ہوٹل کے کچن سے جا ملتی۔ اس نے آگے ہو کر جھانکا تو حیران سا رہ گیا۔ روحا رخ موڑے کھڑی تھی اور اس کے پاس ایک وجیہہ لڑکا کھڑا کچھ کہہ رہا تھا۔ ان میں کسی بات پر بحث ہو رہی تھی۔ مرتضیٰ کے دیکھتے دیکھتے اس لڑکے نے روحا کا بازو کھینچ کے اپنی طرف کیا اور آگے جو ہوا اس سے زیادہ دیکھنا مرتضیٰ جیسے شخص کے لیے مشکل ہو گیا۔ اتنی غیر اخلاقی حرکت کرتے دیکھ کے مرتضیٰ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ تیزی سے مڑا اور ٹیبل کی جانب جانے کے بجائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ روحا کو ضروری کام اچانک آ جانے پر اپنے جانے کا میسج کرتے۔ وہ گیٹ پر پہنچا ہی تھا کہ روحا کا میسج آ گیا۔ اس نے اپنا انتظار کرنے کا کہا۔ وہ ہونٹ بھینچے کھڑا رہا۔ چند ہی منٹ بعد وہ اسے آتی دکھائی دی۔ نارمل انداز میں بالوں میں ہاتھ چلاتی اسے پارکنگ کی طرف آنے کا اشارہ کر کے اس طرف آ گئی۔ اتنی جلدی کیا تھی کہ میرے آنے کا بھی انتظار نہ کیا؟ اس کے پاس پہنچتی ہوئی بولی، سکندر کی کال آ رہی ہے، بلا رہا ہے، شاید ضروری کام ہے اس لیے میں چلا آیا۔ حتی الامکان وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ دانت پر دانت جمائے وہ بہت مشکل سے خود پر جبر کیے ہوئے تھا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ میں واش روم تک ہی تو گئی تھی، وہاں عمر بتانے تو نہیں گئی تھی۔ اس کے نیم سنجیدہ انداز میں کہنے پر مرتضیٰ کے ضبط کا پیمانہ چھلک پڑا۔ مگر تم واش روم میں تو نہیں تھی۔ وہ اس کی بات کو لاپرواہی سے نظر انداز کرتی گاڑی میں بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کرنے لگی۔ مرتضیٰ لب بھینچے اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایسے غیر اخلاقی گری ہوئی حرکت کر کے آنے کے بعد بھی وہ پرسکون بیٹھی تھی۔
شرمندگی کی ہلکی سی رمق اس کے چہرے پر نہ تھی۔ کون تھا وہ؟ سامنے دیکھتے ہوئے مرتضیٰ نے بڑے ضبط سے پوچھا۔ کون؟ روحا کے انجان بننے کا ڈرامہ اسے مزید غصہ دلا رہا تھا۔ وہی جس کے ساتھ تم وہاں کھڑی تھی۔ اوہ! روحا کو سمجھنے میں ایک لمحہ لگا۔ وہ میرا بوائے فرینڈ تھا۔ خفا تھی میں اس سے بہت عرصے سے۔ یہاں میں نظر آئی تو بات کرنا چاہتا تھا، مجھے منانا چاہتا تھا، اس لیے میں تم لوگ بات کر رہے تھے یا بے حیائی پھیلا رہے تھے۔ مرتضیٰ کی آواز خود بخود بلند ہو گئی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ روحا کو اچھی دوست ماننے لگا تھا۔ اتنا تو وہ حق رکھتا تھا کہ کچھ غلط کرنے پر اس سے پوچھ سکتا، اسے روک سکتا، اور یہی وہ کر رہا تھا۔ واٹ ربش! کیا بکواس ہے! تمہیں کیا پرابلم ہے؟ میں اپنے ہر فعل کے لیے آزاد ہوں۔ آج تک کسی نے مجھ سے اس طرح کی جواب طلبی نہیں کی، تو تم کون ہوتے ہو؟ وہ بھی اکھڑ لہجے میں چیخی۔ کسی نے جواب طلبی کی ہوتی تو تم یوں اپنی نفس کی غلام نہ ہوتی۔ فار گاڈ سیک مرتضیٰ، اپنی یہ تھرڈ کلاس مینٹلٹی چھوڑ دو۔ چلتا ہے یہ سب۔ میں تھرڈ کلاس مینٹلٹی رکھتا ہوں تو بھی کوئی برائی نہیں۔ عزت اور حیا انسان کے اندر ہونی چاہیے، خواہ وہ کسی بھی کلاس سے تعلق رکھتا ہو۔ کر دی نا وہی گھٹیا بات! تم جیسے لوگ خواہ کتنا ہی ہم جیسوں میں گھسنے کی کوشش کر لے، کتنا ہی کانٹوں چمچے سے کھانے کا سلیقہ سیکھ لے، رہیں گے وہی جڈ اور گنوار، 100 سال پرانی ذہنیت کے مالک، جو کنویں کا مینڈک بن کے ہی زندگی گزارنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ مرتضیٰ کو لگا اس نے اسی کے الفاظ اس کے منہ پر دے مارے ہیں جو کبھی اس نے مریم کو کہہ کے اذیت کی کھائی میں دھکیلا تھا۔ بحث کے دوران روحا گاڑی سڑک کے کنارے روک چکی تھی۔ مرتضیٰ نے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہ دور چلا گیا۔ روحا نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ مرتضیٰ کا ذہن روشن خیالی کے اس پہلو کو قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا، وہ آج غلط ثابت ہو گیا تھا۔ اسے آج اندازہ ہوا تھا کہ جس کلاس کے طور اتوار اپنانے کی کوشش میں وہ اپنے رشتوں کو بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا، وہ تو اس کی فطرت سے میل ہی نہیں کھاتے تھے۔ وہ تو ہمیشہ سے محلہ رسول نگر میں رہنے والے دقیانوسی مگر پاک صاف سوچ رکھنے والے لوگوں کا ہی حصہ تھا۔ اس کی تربیت اسی انداز، اسی صحیح اور غلط اور اچھے برے میں فرق دکھاتے ہوئے کی گئی تھی۔ مریم کے ساتھ تنہائی کے ایسے سینکڑوں مواقع ملے تھے، مگر کبھی اسے کوئی غلط سوچ تک نہ آئی۔ اسے آج وہ ٹوٹ کر یاد آئی۔ مریم نے ہمیشہ اسے آگے بڑھنے کے لیے ہمت بندھائی تھی، پھر جب وہ آگے بڑھایا تو اپنے پیچھے رہ جانے والی مریم کو کیسے بھول گیا؟ کیسے اس نے ان رنگینیوں میں خود کو گم کر کے مریم کے وجود کو بھلا دیا؟ وہ رنگینیاں جن کی عمر صرف لمحاتی ہے، جن کی کشش صرف چند ثانیے کی ہے، ان جیسی سطحی چیزوں کے لیے اس نے مریم کے انمول وجود کو کیسے نظر انداز کر دیا؟ وہی تو تھی اس کی خواہشوں کی تکمیل کے لیے ہر نماز میں دعا کرنے والی، اس کی کامیابی و کامرانی کے لیے منتیں ماننے والی۔ پھر اس نے کیسے رخ بدل لیا؟ مریم سے آسمان پر اڑان بھرنے والا پرندہ تھک کر اب زمین پر اتر رہا تھا۔ سکندر کے ساتھ آنے والی میٹنگ ڈسکس کرتے ہوئے وہ AR گروپ آف کمپنیز کی عمارت میں داخل ہو رہا تھا۔ انہیں عبد الرحمن نے بلایا تھا۔ داخلی دروازے کے بغل میں راہداری سے گزر کر وہ اندر آفس میں داخل ہونے لگا جب چند فٹ دور سے اسکارف میں لپٹی گزرتی ہوئی لڑکی دیکھ کے چونکا۔ ایک سیکنڈ کے بھی 10ویں حصے کی اس جھلک میں اسے لگا وہ مریم ہے، لیکن مریم یہاں کہاں سے آ گئی؟ الجھتا وہ مڑا اور دیکھنے لگا۔ لڑکی اب داخلی دروازے کے باہر جا رہی تھی۔ سکندر مینیجر سے ضروری پیپرز نکلوا رہا تھا۔ ساکت کھڑے مرتضیٰ میں حرکت ہوئی۔ وہ باہر کی جانب بڑھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا وہ مریم ہی تھی، لیکن جب تک وہ دروازے تک پہنچا، لڑکی سڑک پار کر کے سامنے آتی وین میں سوار ہو گئی۔ الجھتا ہوا سب واپس پلٹ آیا۔ عبد الرحمن ہمدانی ہمیشہ کی طرح مرتضیٰ سے پرتپاک انداز ملے۔ مرتضیٰ کا ذہن مسلسل اسی جانب لگا تھا۔ جھجکتے ہوئے اس نے عبد الرحمن سے کچھ قبل ان کے دفتر سے نکلتی لڑکی کے متعلق پوچھا۔ وہ لڑکی؟ ہاں، مریم نام ہے اس کا، ایک جاننے والے کے توسط سے جاب کے لیے آئی تھی۔ وہ بتا رہے تھے کہ لڑکی ضرورت مند ہے، والد کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس لیے اسے ارجنٹ جاب چاہیے، لیکن میرے پاس تو صرف سیکرٹری کی پوسٹ خالی ہے اور اس کا تجربہ بالکل صفر ہے، اور تم تو جانتے ہو کہ سیکرٹری چاق و چوبند اور ٹرینڈ رکھنی چاہیے۔ خیر میں دیکھوں گا، کوئی جاب ویکینسی آئی تو بلا لیں گے۔ مرتضیٰ ان کی باتیں نہیں سن رہا تھا۔ والد کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ لڑکی ضرورت مند ہے، ایسے کون سے حالات آ گئے ہیں کہ مریم یوں وہ سوچ کر ہی گمسم سا ہو گیا۔ اتنا گھٹیا شخص تھا وہ، جس نے پلٹ کر چچا اور مریم کی خبر تک نہ لی، اتنے برے حالات میں بھی کہ جب مریم ماری ماری جاب کی تلاش میں پھر رہی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور عبد الرحمن سے معذرت کرتا تیزی سے گھر کی جانب چل پڑا۔ وہ اماں اور ابا کو بھی چچا کے ایکسیڈنٹ کا بتا کے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن جب گھر میں داخل ہوتے اماں کو اطلاع دی تو جواب سن کر ساکت ہو گیا۔ ہاں میں گئی تو تھی عیادت کرنے، اب کیا بھائی صاحب کی پٹی سے بن کر بیٹھ جاتے سارے؟ اماں آپ نے بتایا تک نہیں گھر میں
حیرت اور دکھ کے ساتھ ساتھ تعصب نے اس کی رنگت زرد سی کر دی۔ کیا بتاتی، تمہارے ابا کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں اور تم اپنے دفتری کاموں میں مصروف، باقی کیا منزا اور کاشف جاتے ان کی خیریت پوچھنے؟ اماں آپ بتاتی تو صحیح، کیا سوچتے ہوں گے چچا کے حالات بدلنے پر پلٹ کر دیکھا تک نہیں، پوچھا تک نہیں؟ سوچتے ہیں تو سوچتے رہے، ہم نے سب کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ اماں کی بات پر وہ دکھ اور افسوس سے سر ہلانے لگا، لیکن رخشندہ کی تو شروع سے یہی عادت تھی، کم از کم اسے ہی دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ اتنے عرصے میں سوائے چند ایک بار کہ اس نے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا تھا۔ آپ نے بہت غلط کیا ہے اماں، بہت، لیکن آپ سے زیادہ قصوروار میں ہوں جو سگے چچا کو بھول گیا۔ میری غلطی ہے، سب اتنے برے حالات آ پڑے ان پہ کہ مریم نوکری کے لیے دھکے کھاتی پھر رہی ہیں اور ہم انجان بنے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ تف ہے مجھ پر۔ اپنے بالوں کو ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھینچتا وہ اٹھ گیا۔ بس اپنی جان کو روک لگا لینا اس کی فکر میں گھلتے رہنا باولا ہو گیا ہے اس کلموہی کے لیے۔ تیزی سے باہر نکلتے مرتضیٰ کو پیچھے سے آتی رخشندہ کی آواز سے سنائی دے رہی تھی، مگر اب وہ رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے اب دیر نہیں کرنی تھی، یہ طے تھا۔ اسے مریم کو کہے اپنے ہی لفظوں کی بازگشت نے تڑپا کر رکھ دیا۔ میں تمہارے لیے بہت کچھ کروں گا مریم، جس نے میرے لیے اتنی قربانیاں دی ہے۔ ہم سب ایک ساتھ رہیں گے، خوشحال و خوشباش۔ وہ تھالی میں دال ڈالے چن رہی تھی۔ ابا کے لیے کھچڑی بنانی تھی۔ صبح مسز صدیقی کے شوہر کی کال پر وہ ایک جگہ انٹرویو دینے گئی تھی۔ ابا کے پاس ہمسایوں کے 13 سالہ فخرو کو چھوڑ کے وہ عجلت میں گھر سے نکلی تھی۔ اس وقت جاب ملنا اس کی سب سے بڑی ضرورت تھی۔ آفس ڈھونڈنے میں اسے مشکل پیش نہیں آئی، لیکن وہاں سے بھی اسے کوئی مثبت رسپانس نہیں ملا۔ وہ نا امید سی لوٹی تھی۔ صبح ہی موتیا کے پودے پر پھول کھلے تھے، صحن مہکنے لگا تھا، لیکن اسے اب موتیا کے سفید پھول خوش بختی کی علامت نہ لگا کرتے۔ اس کا بخت سو گیا تھا۔ مطلع صبح سے ابر آلود تھا، بادلوں نے پورے شہر کو ڈھک رکھا تھا۔ انٹرویو سے واپسی پر بارش شروع ہو چکی تھی، لیکن بہت ہلکی فوار پڑ رہی تھی۔ گھر آ کر اس نے صحن میں تار پر پھیلے کپڑے جلدی جلدی سمیٹ اور ابا کے لیے کھچڑی بنانے کا سوچ کے دال منگوا لی۔ وہ اندر کمرے میں سو رہے تھے۔ عبدالرحیم کے سر اور بازو کے زخم تو بھر گئے، مگر وہ اب بھی خود سے چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوئے تھے۔ ایکسیڈنٹ نے ان کے گھٹنے کے جوڑ کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ بڑے بھائی نے ان کی خیریت پوچھی نہ، ان کے چہتے بھتیجے نے ہی یہ زحمت گوارا کی۔ وہ تو ایسا گیا تھا کہ پلٹ کر دیکھا تک نہ۔ انہیں اب افسوس ہوتا تھا کہ سبین کے ساتھ ساتھ مریم کے لیے بھی اقرار کیوں نہیں کر لیا، اپنے گھر میں مطمئن ہوتی۔ دولت آنے پر مزاج اور نظریں تو سب سے پہلے بدلتی ہے، بس وہی اپنی سادگی میں خوش فہمی میں جیتے رہے۔ مریم نے دال صاف کرنے کے بعد چاول والا چوپر اٹھا کر اس میں سے مٹھی بھر کے تھال میں ایک طرف انڈیلے اور صاف کرنے لگی۔ اداس سی کاجل سے بے نیاز آنکھیں تھالی میں پڑے کنکر چن رہی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی، اس نے انسنی کر دی۔ اب دروازوں پہ ہوتی دستکوں پہ اس نے چوکنا چھوڑ دیا تھا۔ دستک دوبارہ ہوئی، محلے میں سے کوئی ہوگا، یہ سوچ کے بھی وہ ٹس بیٹھی رہی۔ وہ اتنی مایوس اور دل برداشتہ تھی کہ جھوٹے منہ بھی کسی سے مسکرا کے نہیں مل سکتی تھی۔ دستک بدستور ہوتی رہی۔ وہ تھالی ایک طرف رکھ کے اٹھی اور تھکے قدموں سے بھیگتے صحن میں پڑتی فوار سے گزر کر باہر کی طرف جانے لگی کہ دستک دینے والا ضبط کھو کے کواڑ دھکیل کر خود ہی اندر آ گیا۔ مریم جہاں تک پہنچی تھی وہی جم گئی۔ آنے والے نے صحن تک کا مختصر سا راستہ بہت سست روی سے طے کیا۔ سر جھکائے بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے اس کے پاس رکا، جو پتھر بنی ابھی تک دروازے کو ہی تک رہی تھی۔ چند لمحے اس کے پاس کھڑا فوار میں بھیگتے فرش کو دیکھتا رہا، پھر چلتا ہوا اندر کمرے کی جانب بڑھ گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ مریم کے وجود میں تب بھی کوئی جنبش نہ ہوئی۔ بہت باریک کسی فوار کے بے حد ننھے ننھے قطرے اس کے بالوں میں اٹکنا شروع ہو گئے۔ اندر وہ جانے کیا بات کر رہا تھا، اسے پتہ نہیں چلا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ عبدالرحیم کے ناتواں وجود کو اپنے مضبوط بازوں میں اٹھائے اس کے سامنے سے گزر کر باہر لے گیا۔ مریم کے چہرے پر بارش کے قطروں اور آنسوؤں میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ سب گھٹ مٹ ہو گیا تھا۔ اگر آنسوؤں کا بھی رنگ ہوتا تو بارش بھی مریم جیسے لوگوں کا بھرم نہ رکھ پاتی۔ مرتضیٰ آتے ہوئے سکندر کی گاڑی لے آیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر اسے تمام عمر پچھتاوے اور بے سکونی میں نہیں گزارنی تو اسے وہی کرنا تھا جو اس کے دل کی رضا تھی۔ 8 کمروں کے گھر میں ان 2 نفوس کی جگہ بہت آسانی سے بن جاتی۔ مریم کو آج نہیں تو کل اسے لے ہی جانا تھا، تو پھر عبدالرحیم چچا کو کیوں نہیں؟ اگر وہ خود اس کنویں سے نکل آیا تو وہ یہ اس کا فرض تھا کہ وہ انہیں وہاں تنہا نہ چھوڑتا، بلکہ ان کا ہاتھ تھام کر وہ بند گلی عبور کر جاتا، جس کے بعد زندگی کی روشن صبح ان کے منتظر ہوتی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر عبدالرحیم کو لٹا کے وہ پھر اندر آیا۔ ساکت کھڑی مریم کی نگاہیں اب موتیا کے خوشنما پھولوں پر جمی تھی۔ اس کے قریب آ کر چند لمحے خاموش رہا، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا،
چچا کی دوائیں اور کچھ ضروری چیزیں سمیٹ لو، باقی بعد میں آ کر لے لینا۔ اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے اس نے ہدایت دی، جو شاید اس نے نہیں سنی۔ وہ یوں ہی ساکت کھڑی تھی۔ مریم، میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ اس نے نرمی سے پھر اپنی بات دہرائی، مگر اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کے وہ خود کمرے میں چلا گیا۔ پلنگ کے پاس رکھی تپائی پر سے دوائیں اکٹھی کرنے لگا، پھر نکل کر کچن میں چلا آیا۔ کچھ ڈھونڈنے کے بعد واپس کمرے میں چلا گیا۔ مریم اس کے ادھر ادھر پھرنے کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی تھی، بس اس کا دل رو رہا تھا۔ ایک شاپر میں دوائیں اکٹھی کر کے اندر کا دروازہ بند کر کے وہ صحن میں آ گیا۔ چلو، اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا تو مریم نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ بارش کی فوار اب اس کے بالوں اور پشت پر اوس کی مانند گرنے لگی تھی۔ اتنے عرصے کے بعد اچانک اسے سامنے دیکھ کے اس پر جمی ناراضی کی برف اب پگھل رہی تھی، مگر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مرتضیٰ نے گہری سانس بھری اور دوا والا شاپر تخت پر رکھ کر اس کے پاس آ گیا۔ اسے منانا نہیں آتا تھا، وہ اس سے کبھی خفا نہیں ہوئی تھی، اب ناراض تھی تو اسے روٹھی ہوئی مریم کو منانے کا ڈھنگ نہیں آ رہا تھا۔ یار، خود ہی مان جاؤ، مجھے منانا نہیں آتا، کہ تم جانتی ہو، بڑے بھونڈے انداز میں کہہ کر وہ پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے کوئی راستہ ڈھونڈ رہا ہو مریم کی ناراضی دور کرنے کا۔ بارش نے اب دونوں کو بھگو ڈالا تھا۔ ہلکی فوار مستقل پڑنے سے اب مرتضیٰ کی شرٹ بھیگنے لگی تھی۔ ایک بار غصے میں کچھ کہہ دیا تو اس سے حقیقت بدل تو نہیں گئی۔ میں تو اب بھی وہی مرتضیٰ ہوں، مریم کا مرتضیٰ۔ مریم نے پہلی نظر اٹھا کر براہ راست اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں تو تمہاری کامیابیوں سے حسد کرتی ہوں، بھول گئے؟ میں مگر اذیت سے پر لہجے میں اس نے سوال کیا۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو آج میں ناکام تمہارے پاس کھڑا ہوتا۔ اس نے پھر مریم کی یک کلائی پکڑ کے اوپر کی۔ کس لیے آئے ہو تم؟ میں نے تو تصور کرنا بھی چھوڑ دیا تھا کہ تم کبھی اس گھر میں قدم بھی رکھو گے۔ وہ بے حد نالا تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو تمہاری موتیا پر پھول کھلنا بند ہو چکے ہوتے۔ وہ مریم کی ان پھولوں کو خوش بختی کی علامت سمجھنے والی بات سے واقف تھا۔ مریم خاموش ہو گئی۔ اسے اس شخص سے روٹنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا۔ وہ جب تک نظروں سے اوجھل تھا، مریم اس سے خفا تھی، مگر اسے سامنے سے دیکھ کے اس کی ناراضی ہوا میں تحلیل ہوتی جا رہی تھی۔ جانتی ہو مریم، تم نے زندگی میں کوئی ڈھنگ کی بات نہیں کی سوائے ایک کے۔ وہ اب اسے ہنسانے کی کوشش کرنے چلا تھا۔ مریم نے نہیں پوچھا کہ کس بات کے متعلق کر رہا ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ سورج، چاند، ستارے، بارش، ہوا، یہ سب ہر خاص و عام کے لیے یکساں ہے۔ تو تم نے صحیح کہا تھا۔ دیکھو، اس صحن میں ہم دونوں ہی اس بارش میں بھیگ رہے، حالانکہ مجھ جیسے رئیس اور تم میں بہت فرق ہے۔ ہنسانے کی کوشش راگا گئی تھی۔ وہ یوں ہی لب بستہ کھڑی تھی۔ مرتضیٰ سنجیدہ ہو گیا، اسے واقعی منانا نہیں آتا تھا۔ تم صحیح کہتی تھی مریم، دولت کے ساتھ ساتھ محبت بھی ضروری ہے۔ دولت کے بغیر تو زندگی گزار سکتی ہے، لیکن محبت کے بنا زندگی ادھوری اور نامکمل ہے۔ میں دولت پا کر بھٹک گیا تھا، لیکن اب جان گیا ہوں اپنوں کے بنا کوئی بھی خوشی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے نوازا تھا اس لیے کہ میں اپنے ساتھ ساتھ اپنوں کو بھی اس بند گلی سے نکال لے جاؤں۔ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن مریم، تم نے یہ نہیں سنا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے؟ وہ جھک کر اس سے پوچھنے لگا۔ کہتے ہیں، منہ پھلائے پھلائے ہی وہ بولی۔ تو مرتضیٰ ہنس پڑا، پھر ذرا رازدارانہ انداز میں اس سے کہا، پھر کہتے ہوں گے۔ چلو، تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، کسی کو بتانا مت۔ پتہ ہے، ایک چیز ایسی ہے جو صرف میرے پاس ہے، کسی رئیس اعظم، شہنشاہ، عمرہ، وزیر، کسی کو بھی حاصل نہیں۔ بتاؤں کیا ہے؟ وہ مسکراہٹ لبوں میں دبائے اس سے پوچھ رہا تھا، اور مریم جواب جاننے کے باوجود اشتیاق سے اس کی صورت تکنے لگی۔ مریم، اس کے بالوں کی بھیگی لٹیں کان کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ پیار سے بولا تو مریم کھلکھلا کے ہنس پڑی، اور مرتضیٰ اپنے مضبوط ہاتھ میں اس کا یک بستہ ہاتھ تھامے گھر کا دروازہ پار کر گیا۔ ختم شدہ ناول مجھے بہت بہت اچھی لگی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی ناول اچھی لگی ہوں گی۔ ناول کیسی لگی مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا، مجھے جان کر خوشی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔